حاضرین و ناظرین السلام علیکم۔ جیسا کہ بتایا گیا کہ بک ریویو سیشن کا یہ 13واں سلسلہ ہے، اور اس سے قبل جو ہماری مقامی جتنے مصنفین ہیں ان کی تصانیف اور گلگت بلتستان سے متعلق جو اہم ترین کچھ کتابیں تھیں ان سے متعلق یہاں پہ سیشنز ہوئے، اور جو صاحب کتاب ہے انہوں نے متعلقہ اپنی کتابوں کی تحقیق کے مراحل سے لے کر اس کی اشاعت تک کے سلسلے کو انہوں نے بیان کیا۔ اور آج ہم نے مشورے سے ایک کتاب جس کا انتخاب کیا ہے، وہ اگر ہم دیکھیں تو یہ بہت ہی قدیم کتاب ہے، اور گلگت بلتستان کے حوالے سے دیکھیں تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ 1936 میں یہ کتاب شائع ہوئی تھی، اور تب سے لے کے اب تک اس کو ایک ریفرنس بک کی سی حیثیت حاصل ہے۔ اور اس میں نہ صرف گلگت بلتستان بلکہ لداخ، کشمیر، لاسا، مظفر آباد، یہ جو سارا ریجن ہے، ان سب علاقوں کی جو ہے جو تاریخ ہے اس کو انہوں نے ترتیب وار جو ہے اس کو ترتیب دیا ہے۔ اور حضرت صاحب اور یوسف صاحب میرے اصلاح کریں گے اگر میں غلط ہوں، تو ہماری مطبوعہ اردو جو تاریخ ہے اس خطے کی، اس میں یہ پہلی اردو والی پہلی کتاب ہے۔ اور اس تاریخ جموں کی اشاعت کے بعد جتنے محققین مصنفین نے کام کیا انہوں نے زیادہ تر اسی کتاب کے اوپر تکیہ کیا، لہٰذا حق بنتا تھا کہ اس کتاب کے اوپر ہم ایک تبصرے کی نشست رکھیں، اور یوسف صاحب جیسی شخصیت سے ہم سنیں کہ اس کتاب کی کیا افادیت ہے، اور اس کے مختلف جو چیپٹرز ہیں، موضوعات ہیں، وہ کون کون سے ہیں، اور اس سے آگے کے محققین کے لیے کیا روشنی ملتی ہے۔ تھوڑا سا تعارف میں پیش کروں گا صرف مصنف کے حوالے سے، تاکہ جو ہمارے حاضرین ہیں، جو سامعین ہیں، ان کو آئیڈیا ہو جائے وہ لکھنے والا ہے کون۔ باقی کتاب کے اوپر، کتاب کے کنٹینٹ کے اوپر ہم سوالات یوسف صاحب کی خدمت میں رکھیں گے، اور یوسف صاحب اس پہ تبصرہ کریں گے۔ یہ الحاج مولوی حشمت اللہ لکھنوی ہے جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، اور یہ برطانوی حکومت ہند کے دفتر خارجہ میں 1884 میں یہ بطور اہلکار شامل ہوئے۔ پھر 1895 میں جنگ چترال کے خاتمے کے بعد ان کا تبادلہ چترال میں ہوا، وہاں پہ کرغز، چترال، کافرستان سے متعلق انہیں لوگوں سے ملنے اور تحقیق کرنے کا موقع ملا۔ 1898 میں ریاست جموں کشمیر کی ملازمت میں شامل ہوئے اور گلگت میں تعینات رہے۔ 5 سال بعد وہاں سے گلگت، مظفر آباد اور وہاں سے راجوری اور کارگل تبدیل کر دیے گئے، پھر لیہ میں متعین رہے۔ اسی زمانے میں لداخ میں ڈیوک آف ابروزی کی علمی مہم بلتستان میں آئے تو حشمت اللہ بھرپور طور پر ان کے رہنمائی کے لیے ان کی مدد کی، اور گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر کے بہاف پہ ان کو جو بھی فیسیلیٹیشن دے سکتے تھے انہوں نے دیا۔ 1913 میں ڈاکٹر فلوپی ڈی فلوپی جب علمی اور طبیعتی یعنی جغرافیکل سروے کے لیے جب وہ بلتستان آئے تو مولوی حشمت اللہ ان کے ہمراہ تھے، اور تقریباً موسم سرما انہوں نے یہاں پہ ہی گزارا اسی سروے کے سلسلے میں۔ اور اس عرصے میں وہ لداخ کے وزیر یعنی حاکم اعلیٰ بھی تھے، اس وقت ان کا یہ عہدہ تھا ان کے پاس۔ وقتاً فوقتاً کشمیر کے مختلف علاقوں میں متعین ہوئے اور تحقیق کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ 1928 میں ریاست جموں کشمیر کی ملازمت سے پنشن ہوئے اور آبائی علاقہ لکھنؤ میں منتقل ہو گئے۔ معروف جغرافیہ دان پروفیسر جوتو ڈیلی نیلی سیاچن گلیشیئر پر جب اپنے سروے اور ریسرچ کے لیے گیا تو مولوی حشمت اللہ کو اپنے ساتھ لے کے گئے، جہاں متعین ہوتے لوگوں سے، جس علاقے میں بھی یہ تعین رہے ہیں وہاں لوگوں سے میل جول کرنا، لوگوں سے سوالات کرنا اور تحقیقی پہلو سے جائزہ لینا ان کا مشاغل میں شامل تھا۔ اور اسی حوالے سے انہوں نے پشتو، شنا، چترالی، کھوار اور تبتی زبانیں بھی انہوں نے سیکھ لی تھیں تاکہ جو مقامی آبادی ہیں ان سے آسانی سے انٹریکشن ہو سکے۔ 1894 سے 1906 تک گلگت میں متعین رہے، اسی عرصے میں ہنزا، نگر، چلاس اور چترال میں بھی رہے۔ 1923-24 میں پھر گلگت جانے کا موقع ملا جب تاریخ گلگت لکھنے کا انہوں نے فیصلہ کیا۔ ان کی جامع یہ کتاب ہے جو کہ 840 صفحات پر مشتمل ہے، اور یہ پورے ریجن کی تاریخ ہے۔ اور یقیناً انہوں نے بیسیکلی ان کا آئیڈیا تھا کہ جو زوراور سنگھ ہے
مہاراجا کشمیر کا جو جرنیل تھا زوراور سنگھ، جس نے لداخ کو فتح کیا، پھر بلتستان کی جانب وہ آئے، تو ان کی جو فتوحات ہیں ان کے اوپر کتاب لکھنے کا ان کا ارادہ تھا، جہاں سے انہوں نے تحقیق کا سٹارٹ لیا. لیکن آگے جا کے جب یہ مختلف علاقوں میں گئے، لوگوں سے ملتے گئے، مفید معلومات سامنے آتی گئیں، تو ان کے تحقیق کا دائرہ وسیع ہوتا گیا اور انہوں نے پھر یہ جامع کتاب لکھ ڈالی. تو یوسف حسن آبادی صاحب کی شخصیت بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں. یہاں کے اولین جو مقامی مصنف ہونے کا اعزاز انہیں حاصل ہے، اور یہاں کی جو بلتی زبان ہے اور بالخصوص اگے رسم الخط، اس کو انہوں نے نئے سرے سے دریافت کیا اور اس کے لیے بھی ایک کتابچہ لکھی، تاریخ بلتستان کے مصنف. اور سب سے بڑی بات، قرآن مجید کا انہوں نے بلتی زبان میں ترجمہ کیا، جو کہ مارکیٹ میں دستیاب ہے، اور اپنے پاکٹ منی سے، اپنے ریسورسز سے انہوں نے ایک بہت بڑا بلتی میوزیم قائم کر رکھا ہے، جس میں آئے دن توسیع بھی ہو رہی ہے. تو سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے یوسف صاحب کی خدمت میں ہم یہ کتاب کو کھول کے ان کے سامنے رکھتے ہیں، اور ان سے یہ گزارش کریں گے کہ جس طرح میں نے بتایا، یہ جو بیک گراؤنڈ تھا اور جو پس منظر ہے اور جو ابتدائی کتاب ہونے کا یہ اعزاز اس کتاب کو حاصل ہے، تو اس کے مجموعی کنٹینٹس اور اس کے موضوعات اور اس کے ٹیکسٹ کو دیکھتے ہوئے کیا آپ مختصراً تبصرہ کریں گے اس کتاب کے اوپر؟ حاضرین و ناظرین، السلام علیکم. میں مختصر سے اس کتاب کا تعارف ایک پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد کسی کا کوئی سوال ہے تو پھر کوشش کروں گا اس کا جواب اگر مجھے آتا ہے، مجھے پتہ ہے تو میں وہ پیش کر لوں گا. اس کا مسئلہ آپ نے صحیح فرمایا ہے، بالکل زوراور سنگھ کے مہم لداخ، یعنی یہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے. اس کی پوسٹنگ ہو گئی مولانا صاحب کی. ان کو کہتے تو مولانا بھی ہیں، الحاج بھی کہتے ہیں، سب کہتے ہیں، لیکن ہمیں باخبر ایسے بھی لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی ہے جن کی ان سے ملاقات ہوئی تھی. تو ان کا کہنا تھا یہ آخر عمر میں جو ہے وہ اپنے اسلامی نظریے سے ہی یہ تھوڑا سا وہ ہٹ گئے تھے. جی بہت آزاد منش وہ آدمی تھے. ان کی پوسٹنگ ہوئی تھی یہاں پہ ہمارے اس وقت. اب مجھے آپ کو پیچھے لے جانا پڑے گا. اس کا تاریخ جموں نام کیوں پڑا جی؟ دنیا میں سلطنتیں بنتی رہی ہیں، بگڑتی رہی ہیں، ختم ہوتی رہی ہیں، اور یہ داستان جو ہے وہ پتہ نہیں کب سے جو ہے وہ شروع ہوئی تھی اور اب تک جو ہے وہ یہ رہی ہیں. اور ہر مزے کی بات یہ ہے، جو جتنی سلطنتیں جو ہیں وہ قائم ہوئی ہیں، ان کے حکمرانوں کو کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ جی ہم تھوڑی سی دیر کے لیے جو ہیں اس کے حاکم ہیں. وہ ہمیشہ، میں نے تو یہ دیکھا ہے، میں تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں نے تو یہ دیکھا ہے جی جو بھی جس راجواڑے کے جو ہے وہ پاور میں آیا، اس نے سوچا بس میں قیامت کے لیے تک کے لیے جو ہے اسی سیٹ پہ آیا ہوا ہوں. یہ پتہ نہیں، یہ قدرت کا جو ہے وہ ان کا فیصلہ ہے. تو یہ ایک جموں کے نام سے جو ہے ایک سلطنت وجود میں آئی 1820 سے. اس سے پہلے جموں نامی کوئی سلطنت، یہ نا بہت پرانے راجپوتوں کے دور میں جموں کی ایک حکومت ہوا کرتی تھی، لیکن اس کے بعد جموں نامی ایک کوئی سلطنت جو ہے وجود میں نہیں تھی. پنجاب میں ایک سکھ سردار رنجیت سنگھ پاور میں آیا 1799 میں، اور اس کی بھی داستان جو ہے وہ بڑی بہت کبھی جو ہے موقع ملا تو میں اس کا بھی آپ کو داستان بتا سکتا ہوں. تو پھر اس کے بعد وہ ایکسپینڈ کرتا گیا. یعنی اس وقت سچویشن یہ تھی، مشرقی ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی اور مغربی ہندوستان میں سکھوں کی حکومت تھی، درمیان میں کچھ حائل نہیں تھا. تو مغربی ہندوستان میں یہ 1799 میں ایک 19 سالہ ایک لڑکا، سکھ لڑکا جو ہے وہ اس کا عروج شروع ہوا تھا. تو اس کو لاہور کا سردار بننے کا بڑا شوق تھا، لیکن وہ شوق پورا نہیں ہو رہا تھا. اس وقت یہ جو آج کل جسے مغربی پاکستان یا آج کل پاکستان جسے کہتے ہیں، اس پر یہ درانی حکومت قائم تھی، درانی خاندان کی حکومت قائم تھی ادھر احمد شاہ ابدالی کے بعد سے. تو پھر اس کا ہوا کہ وہ اس کا ایک بیٹا جی زمان شاہ جب واپس جا رہا تھا تو دریائے جہلم میں اس کی 12 توپیں پھنس گئیں. تو وہ پھر اس نے اس لڑکے کو جو ہے 19 سال لڑکے کو کہا کہ جی اگر تم نے میری یہ توپیں جو ہے اگر تم نے دریا سے نکال کے مجھے پہنچا دیا تو میں تمہیں لاہور کا سردار مان لوں گا.
اب بادشاہ وقت ہے، اسی کی تو حکومت تھی، تو اس نے 8 توپیں نکالی دریا سے اور وہ اسے پشاور پہنچا دیا جس طرح سے اس کی خواہش تھی، اور پھر اسے پنجاب کا حاکم تسلیم کیا گیا جی، اس لاہور کا سر۔ اب یہ تھا کمال کا آدمی، حالانکہ ایک آنکھ سے معذور تھا یہ، لیکن تھا بہت باہمت اور بہت عقل مند، بہت ہوشیار۔ تو اس نے اپنے لیے جو ہے وہ اسپیس بنانا شروع کیا، ارد گرد علاقوں کو فتح کرنا شروع کیا، کسی کے ساتھ ڈپلومیسی سے، کسی کو جو ہے وہ طاقت کے ذریعے سے زیر کرتا ہوا ایک پنجاب کی موجودہ پنجاب پر مشتمل، موجودہ نہیں، دوسرے وہ مشرقی پنجاب بھی شامل ہے جب ہم موجودہ پنجاب کہتے ہیں، تو اس پر ایک ریاست، اس کی سلطنت قائم ہو گئی، یہ 1799 میں۔ پھر اس کا ایکسپینشن ہوتا گیا، ایک وقت آیا جموں بھی فتح ہو گیا۔ جموں کے فتح ہونے کے بعد اس کے 1819 میں اس نے کشمیر کو بھی فتح کیا رنجیت سنگھ نے۔ اب انگریزوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اس کی نہیں رہی، کیونکہ انگریز جو ہے وہ انگریزوں کو اس کی طاقت کا اندازہ تھا، اور انگریزوں کو اس بات کا بھی بالکل اندازہ تھا، اس کا میں آپ کو بات بتاؤں گا اگر کسی نے سوال کیا۔ ان کو بالکل اندازہ تھا کہ جی رنجیت سنگھ کے بعد اس سلطنت نے بھی ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ اس کا انہوں نے اعتراف بھی کیا تھا۔ یہ لداخ کے رانی اور اس کا بیٹا جو ہے وہ راجے کا جب انگریزوں کے پاس فریاد لے کے گیا کہ جی یہ جموں کے راجے نے ہماری سلطنت پہ جو ہے قبضہ کیا ہے، تو ان کو انگریزوں نے صاف الفاظ میں بتایا تھا کہ جی تم تھوڑی دیر کے لیے صبر کر لو، تب تک ہم آپ کو وظیفہ دیتے ہیں ادھر۔ یہ ابھی پنجاب کا سردار جو ہے، پنجاب کا یہ بادشاہ جو ہے وہ ہمارا انگریزوں کا دوست ہے، اور ایک وقت آنے والا ہے کہ جی اس کی سلطنت بھی ہماری سلطنت میں ہوگی، تو پھر جو ہے وہ ہم آپ کو آپ کی ریاست واپس کریں گے۔ یہ بالکل تاریخ میں محفوظ کیا ہے جی۔ تو وہ انگریز جو ہے اس کے عروج و زوال کا انتظار کر رہے تھے، اور اس کا عروج شروع ہو چکا تھا، اور یہاں تک کہ جی 1819 میں انہوں نے سکھوں نے کشمیر کو بھی فتح کر لیا۔ اور کشمیر کے بارے میں آپ کو عرض کر لوں کہ جی یہ 1752 میں افغانوں نے کشمیر کو فتح کیا تھا، مغلوں سے چھین کے لیا تھا۔ تو 1752 سے وہاں افغانوں کی حکومت تھی کشمیر پر، تو کشمیر کو جو ہے رنجیت سنگھ نے افغانوں سے اب 1819 میں کشمیر کے وار میں 2 بھائیوں نے، جو راجپوت بھائی تھے دیہان سنگھ اور گلاب سنگھ، انہوں نے بڑا کارنامہ انجام دیا، بہت بہادری کا اظہار کیا، تو رنجیت سنگھ نے خوش ہو کے ان دونوں کے باپ کشور سنگھ کو جموں کا راجہ بنایا۔ یہ 1820 کی بات ہے جی۔ 1820 میں کشور سنگھ کو راجہ بنایا۔ پھر اس کے بعد کشور سنگھ کا کیا ہوا، تاریخ تو اس پہ خاموش ہے۔ 1822 میں رنجیت سنگھ نے گلاب سنگھ کو بنایا۔ یہ آپ کو سنگھ کہنے سے جو ہے یہ تھوڑا سا کنفیوژن نہ ہو، جو رنجیت سنگھ تھا وہ سکھ تھا، لیکن گلاب سنگھ جو ہے وہ راجپوت تھا جی، ہندو خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ نام دونوں کا سنگھ تھا، اور یہ بھی اس کا ملازم تھا۔ گلاب سنگھ جو ہے وہ اور دیہان سنگھ 2 بھائی، اور ان کا باپ کشور سنگھ اور ان کا چھوٹا بھائی سچیت سنگھ، یہ سارے جو ہیں وہ اس کے رنجیت سنگھ کے ملازم تھے۔ پھر چونکہ اس میں کشمیر کو فتح کرنے میں انہوں نے بڑی بہادری دکھائی، تو اس کے باپ کو جو ہے جموں کا راجہ بنایا۔ پھر 2 سال کے بعد 1822 میں کشور سنگھ شاید مر گیا یا کچھ ہوا کچھ اس کو، تو اس کو گلاب سنگھ کو جموں کا راجہ بنایا۔ اس کے بعد گلاب سنگھ تو اس سے بھی بڑا مہا چالاک نکلا، رنجیت سنگھ سے بھی۔ تو وہ سمجھتا تھا کہ جی انگریزوں کی ایک بہت بڑی طاقت اس کے پہلو میں ہے، ان سکھوں نے جو ہے وہ حماقت کرنی ہے، ان کے ساتھ الجھ کے ان کا اپنے اختتام کو پہنچنا ہے، تو پھر مجھے اپنا ایک اسپیس جو ہے وہ ٹھیک بنانے کی ضرورت ہے۔ تو اس نے رنجیت سنگھ کی اجازت سے جموں تو ایک اس وقت تک تو ایک جاگیر تھا نا جی، تو اس کے ساتھ ساتھ ریاسی تھا، چمبا تھا، پاؤڈر تھا، یہ کشتواڑ تھا، اس کو جو ہے اس کی اجازت سے ان سارے علاقوں کو فتح کیا۔ اب جتنا جو ہے وہ پہاڑ سے آگے جنوب کی طرف، ہمالیہ سے آگے جنوب کی طرف جتنا علاقہ تھا اس نے فتح کیا۔ اب اسے اس کو عبور کر کے یہاں نارتھ کی طرف آنا تھا،
تو وہ لیم ایکسکیوز جو ہے وہ مجھے سمجھ میں جہاں سے آیا نا وہ یہیں سے آیا ہے. یہ لیم ایکسکیوز ایک ہوتا ہے نا, تو انہوں نے ایک وہ نکالا جی یہ کشتواڑ, یہ زانسکر جو ہے وہ جو ہماری طرف ہے نا وہ کسی زمانے میں کشتواڑ کا حصہ تھا, تو انہوں نے نکالا نا یہ لیم ایکسکیوز ایک, تو کہا جی یہ ہمارا علاقہ ہے, یہ تم لوگوں کا علاقہ نہیں ہے. تو زانسکر کو لینے کے لیے انہوں نے پہاڑ کو عبور کیا. یہ 1834 کی بات ہے جی. اور انہوں نے زانسکر پہ قبضہ کیا, پھر سرو پہ قبضہ کیا, اور پھر پرک پر قبضہ کیا. اس وقت پرک پر ہمارے سارے دوست شاید کچھ لوگ جانتے ہیں, تو اس وقت پرک پر میرے خاندان کی حکومت تھی 1000 سال سے. جی گاشوپا خاندان کی حکومت تھی. تو وہ 1834 میں پرک کو فتح کیا. پھر سردیاں انہوں نے پرک میں ہی گزاری, اور پھر موسم بہار میں انہوں نے لداخ کو فتح کیا 1835 میں. اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں جی ہمارا جموں کے ساتھ کیا تعلق ہے, یہیں سے یاد رکھیے گا. آنے والے 58 سالوں میں یہاں 1834 میں جو فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا تھا یہ 58 سال جاری رہا, اور آخر میں 1800 جنوری 1892 میں ہنزا کو فتح کیا. پھر یعنی یہ مکمل جو ہے وہ آپ کا آج کا گلگت بلتستان لداخ مکمل طور پہ جموں والے کی جو ہے وہ حصے میں آ گیا, یہ اس کی سلطنت میں شامل ہو گیا. اب 34 میں پرک کو فتح کیا, 35 میں لداخ کو فتح کیا, 40 میں بلتستان کو فتح کیا, 46 میں گلگت کو فتح کیا 46 میں, اور 52 میں چلاس کو فتح کیا 1852 میں. پھر اس کے بعد گوہر امان نے ان کو پھر ایک بار بہت سخت ہزیمت سے دوچار کر دیا 1852 میں. تو وہ بھوپ سنگھ کی پڑی آپ بھی آج بھی مشہور ہے نا جی, بھوپ سنگھ کی پڑی پر اس کے 1200 جو افواج پر مشتمل جو کمک آ رہی تھی اسے جو ہے آگے سے بھی بند کر کے پیچھے سے بھی جو ہے بند کر کے نا وہاں پہ ایک آدمی دریا میں کود کے تیر کے وہ بنجی پہنچنے میں کامیاب ہو گیا اس تباہی کا اطلاع دینے کے لیے, ورنہ وہ 1200 کو جو ادھر تباہ کر دیا. اس کا اثر یہ ہوا آنے والے 8 سال جو ہے وہ پھر جموں والوں کو پھر گلگت کے ساتھ چھیڑنے کی جو ہے وہ جرأت نہیں ہوئی, یہاں تک کہ 1860 میں گوہر امان وفات پا گیا. تو پھر انہوں نے 1860 میں گلگت کو پھر سے حملہ کر کے فتح کیا. پھر 1863 میں یاسین کو فتح کیا. 63 میں یاسین کو جب فتح کر رہے تھے تو تنگیر پہ یاسین کا قبضہ تھا, تنگیر پہ جی, یہ میرے خیال میں وہ ملا ہوا ہے شاید. جی یہ یاسین تنگیر جو ہے یاسین کا باز گزار تھا, تو یاسین کو فتح کیا تو آٹومیٹیکلی جو ہے وہ تنگیر بھی جو ہے اس کے قبضے میں آ گیا. پھر اس کے بعد 66 میں انہوں نے دریل کو فتح کیا 66 میں جی. پھر اس کے بعد حالات نے پلٹا کھایا. یہ 1876 میں بنایا تھا انگریزوں نے ایک گلگت ایجنسی بنائی تھی 76 میں, وہ 1880 میں اس کو ختم کیا تھا جی. پھر اس کے بعد اسی دوران میں کچھ ڈیولپمنٹس ایسے ہو گئے, روس جو ہے وہ قبضہ کرتے کرتے یہاں خوقند تک آ گیا تھا. خوقند اگر آپ میں سے کسی کے ذہن میں ہے تو وہ یہاں سمرقند ایک ہے, سمرقند, اور یہ جو بابر کا جو وہ ہے نا جی اس کو ہے جی فرغانہ جی, فرغانہ اور سمرقند کے تقریباً درمیان میں جو ہے خوقند پڑتا ہے. خوقند تک رشیا جو ہے وہ ایکسپینڈ کرتا ہوا آیا تھا. تو اس وقت رشیا جو ہے وہ اتنا چالاک تھا, اندازہ کریں ان کو پتہ ہے یہاں پہ جو ہے وہ شیعہ لوگ رہتے ہیں ادھر. ایک یہودی کو وہ پتہ نہیں کربلوف تو کوئی اس طرح کا نام تھا, اس کو آغا مہدی کا نام دے کے نا ایک شیعہ نام دے کے جو ہے ادھر بھیج دیتا. احمد شاہ کے دربار میں آیا تھا جی, ہاں احمد شاہ کا دربار سجا تھا شگر میں, میرے خیال میں میرے دوست جانتے ہیں. تو شگر میں وہ پورے بلتستان کا راجہ تھا نا جی, بادشاہ تھا. تو اس کے دربار میں آیا جی آغا مہدی بن کے ایک یہودی, اور ایسا ہی ایک آدمی جو ہے وہ کوئی بدھسٹ نام دے کے نا لداخ کے راجہ کے پاس بھیجا تھا. ایک رشین ایک کپتان کو تحفے تحائف کے ساتھ میر افنزا کے دربار میں بھیجا تھا. تو یہ ایکٹیویٹی ان کی بڑی تیز تھی نا. تو پھر انگریزوں نے سوچا کہ جی ان پہ چیک رکھنے کے لیے یہاں 2 چیزیں تو ہیں, غربت اور جہالت, اور آپ کو پتہ ہے جہاں یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں نا تو یہ پھر فتوحات کے لیے جو ہے سازگار
صورتحال ہوتی ہے. جی جی. تو پھر انہوں نے 1876 میں پہلے یہاں پہ ایک گلگت ایجنسی بنائی جو 1880 میں تخفیف میں لایا گیا. سوچا کہ پتہ نہیں ان کی پالیسیز میں بکھرا گیا. پھر اس کے بعد 1889 89 میں ان کو پھر ضرورت محسوس ہو گئی. تب تک یہ ہوا جی یہ جو ڈوگرا جو تیسرا راجا تھا, ایک تو گلاب سنگھ ہے نا جی, گلاب سنگھ کا بیٹا رنبیر سنگھ کی وفات ہو گئی 1885 میں. تو اس کا بیٹا پرتاپ سنگھ جو ہے وہ حکومت میں آیا. تو پرتاپ سنگھ پر ان کو انگریزوں کو اعتماد نہیں رہا, تو اس لیے اس کو پاور سے الگ کر دیا, راجگی سے نہیں پاور سے الگ کر دیا, اور وہاں حکومت چلانے کے لیے ایک اسٹیٹ کونسل تشکیل دی ایک انگریز ریزیڈنٹ کے ماتحت. تو یہ 1885 سے 1905 تک یہ اسٹیٹ کونسل کا دور ہوتا ہے جی, یہ 20 سال. اس میں ڈوگروں کا جو ہے وہ کوئی کردار نہیں ہوتا ہے. اسی دوران میں یعنی 20 سالوں میں بلتستان میں 1892 میں پہلا پرائمری اسکول قائم ہوا سکردو میں. یہ ڈوگروں کا چونکہ دور ڈوگروں کو ہے, لیکن وہ ایکچولی جو ہے دی اسکول واز اوپن بائی دی اسٹیٹ کونسل جی. اور پھر اس کے بعد 1901 میں یہاں پہ ایک ڈاکٹر پوسٹ کی اور یہاں پہ جو ہاسپٹل بنایا 6 مہینے ادھر رہتے. جی جی. اور اس کے بعد یہ 1901 کا مسئلہ ہے, کیونکہ میرے پاس ایک مثل ہے جی. کمشنر صاحب یہاں ہمارے راجہ صاحب, یہ جو اس وقت جلال ہے نا, جلال کے والد جو ہیں وہ ذوالفقار مرحوم, وہ مجھ سے عمر میں 2 سال بڑے تھے. کلاس میں اسکول میں کلاس میں 2 سال پیچھے تھے. ذوالفقار صاحب جی بہت اچھے آدمی تھے. اور پھر ان کے والد تھے جی کاچو علی, وہ تو وہ سماجی ایکٹیویٹیز میں شامل نہیں ہوتے تھے. تو ان کا والد راجہ محمد علی شاہ وہ ڈوگروں کا, اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے ان کا ابتدا ابراہیم سے ہوتا ہے, لاسٹ راجہ کون تھا تو میں کہوں گا راجہ محمد علی شاہ, کیونکہ وہ ڈوگروں کے دور کا آخری راجہ تھا. وہ جس کا دربار لگتا تھا, جس کا پومپ اینڈ شو باقاعدہ جو ہے وہ ایک ہوتا ہے نا, وہ بالکل قائم تھا. اس کی عزت تھی, لوگ جو ہیں وہ بہت چاہتے بھی تھے. تو راجہ محمد علی شاہ میں کہاں پہنچا تھا؟ راجہ بیدل کے اوپر جی. نہیں, میں سلسلہ کلام میرا میں مثل ایک ملا. اب میں آپ کو مثل بھی عرض کرتا ہوں نا, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جی. تاریخ نا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جی آپ کے پاس تاریخ مکمل تیار ہے, آپ نے وہاں سے اٹھا کے آپ نے لایا. جو لوگ یہ لکھتے ہیں نا ان کو ایک اب میرے پاس اتنا کاغذ کا ایک ایسا ٹکڑا ہے, وہ کوئی ان کا میرے خیال میں ہفت روزہ ہے یا کچھ ہے بھائی, اتنا سا ایک ٹکڑا, اس پہ لکھا ہوا ہے کہ جی سکردو میں 1917 میں مڈل اسکول بنا تھا. اس طرح سے نا آپ کو مختلف چیزیں مختلف جگہوں سے مل جاتی ہیں. تو ان میں سے ایک یہ ہے جی, یہاں ڈسپنسری کب بنی تھی, یہ اسی وہ راجہ صاحب کی مثل میں ہے. 1901 میں یہ یتیم ان کے والد جو ہے وہ فوت ہو گئے. تو اس کے دیکھ بھال جو ہے گورنمنٹ نے انتظامیہ نے اپنے ذمہ لے لیا, ڈوگرا گورنمنٹ نے نا, اور اس ڈاکٹر کی ذمہ داری لگائی کہ جی آپ نے جو ہے اس کو ہفتہ وار کے ماہوار 15 روزہ کو چیک کرنے کا اور رپورٹ پیش کرنے کا اس کو ایک سسٹم قائم کیا. اس میں ڈاکٹر کا ذکر ملتا ہے, ڈاکٹر کی ڈیوٹی لگائی تھی جی, اس سے پہلے کہیں پہ بھی نہیں ملتا ہے. اور پھر ایک تصویر بھی ہمیں کہیں سے ملی ہے کہ جی یہاں ڈسپنسری بھی ہوتی تھی, ڈاکخانہ بھی ہوتا تھا اور دارخانہ بھی ہوتا تھا. تو ایک ہی بلڈنگ تھی, وہ ایک لابجو ایک نامی یہاں ایڈمنسٹریٹر مقرر ہوا تھا. تو اس نے یہیں پہ ایک بلڈنگ بنائی تھی جس کو بعد میں ٹکڑے کر کے تاریخ نے محفوظ کیا ہے کہ جی اس میں ڈسپنسری بھی تھی, دارخانہ بھی تھا, ڈاکخانہ بھی تھا. تو وہ ڈاکخانے پہ تو ہم جاتے آتے رہے ہیں, اسی سے جو ہے ہمارا کاروبار چلتا ہے. جی جی بالکل جی بالکل جی بالکل. تو یہ ڈاکٹر اچھا اس کا وہ کوئی میرے خیال ہے ماہوار کی. اب ڈوگرا راجہ وہ جو ہے وہ ادھر ایک یتیم شہزادے کے بارے میں, اس کی پرورش کے بارے میں جو ہے رپورٹ لیتا ہے جی. اور ایک بار چیک کیا تھا انہوں نے اچانک,
تو وہ لطیفہ ہمارے اس دوست کے پاس ہے. وہ یہاں ہوتا ہے نا, ہم گندم کی روٹی بناتے ہیں نا, جو جن کے گنجائش ہے, تو یہاں 2 خاندانوں میں اس کو راجہ صاحب کو پالنے کے لیے جو ہے وہ جھگڑا چل رہا تھا, مقدمہ چل رہا تھا. تو وہ مخالف والے نے جو ہے وہ جو کی روٹی نا, وہ کسی طریقے سے جو ہے وہ راجہ صاحب کے اس بچے کے جو ہے ہاتھ میں جو ہے وہ جب انسپیکشن ہونے والا تھا نا, تو اس وقت جو ہے وہ پہنچایا تھا وہ ترسکور کہتے ہیں جو ہم اسے, تو وہ راجہ صاحب کے ہاتھ میں پہنچایا تھا. پتہ نہیں کس طرح سے پہنچایا تھا, یہ اس طرح کا ایک جھگڑا چل رہا تھا. تو وہ مثل جناب ہمارے پاس اس کی کاپی ہے. تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ جی 1901 میں یہاں پہ ڈاکٹر تھا, ڈسپنسری قائم ہوئی تھی. پھر دوسرا جو ہے اسی ڈسپنسری کو 10 بیڈڈ ہاسپٹل میں شفٹ کیا تھا 1925 میں. جی تو اس کو میرے خیال میں ایک آدھ سوال نیچے آئے گا جس میں ہم ڈوگرا دور کے جو انتظامی معاملات تھے, کچھ یہاں اسٹرکچرل جو تبدیلیاں ہیں اس پہ آئیں گے. تو واپس ہم اس کتاب پہ آتے ہوئے, جس طرح میں نے پہلے گزارش کی تھی, اس کو ایک ریفرنس بک کی حیثیت حاصل ہے, لیکن سوال ایک بنیادی طور پہ یہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ مولوی حشمت اللہ صاحب بذات خود جو ہے وہ ڈوگرا سرکار کا وظیفہ خور ملازم تھا ان کا. تو تحقیق تو انہوں نے کی ہے, چپا چپا وہ گھومے ہیں, گئے ہیں, لوگوں سے ملے ہیں, لیکن ظاہر ہے وہ ایک اسٹیٹ کا ملازم ہے اور اسی اسٹیٹ کی انہوں نے کامیابی بیان کرنی ہے. تو تاریخ بیان کرتے ہوئے انہوں نے کتنا تحقیق کے اصولوں کو مد نظر رکھا ہے اور کتنے انہوں نے غیر جانبداری سے کام لیا ہے. کنٹینٹ کے اوپر آپ کیا فرمائیں گے کہ یہ کتنی یعنی مستند کتاب ہے کہ ہم اس کو ریفرنس دے کے آگے بات کر سکیں تحقیق کے اصولوں کے حساب سے؟ اصل میں جی یہ گلگت میں جب اس کی پوسٹنگ تھی تو جس طرح سے انہوں نے فرمایا, اس دوران انہوں نے شینا سیکھا اور کھوار سیکھا. یہ 2 زبانیں انہوں نے سیکھیں. پھر اس کے بعد وہ ایک عادت ان کی ہو گئی نا, اب یہیں پہ پروونشل سروس کے جو ہیں وہ آدمی تھے, تو باقی 30 سال یہ یہیں پہ جو ہے اسی سلطنت کے جموں سے لے کے یہیں پہ مختلف علاقوں میں جو ہے ڈیوٹی پہ رہا ہے. جی جب اس کی پوسٹنگ لداخ میں ہو گئی تو اس نے وہاں وہ لداخی زبان, ہم لداخی زبان ہی کہتے تھے جی, جو بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ جی زبانوں کا جو ہے کہ وہ ڈائلیکٹ ہوتا ہے. تو پھر یہ جو ہے ٹبٹن کے فار ویسٹرن ڈائلیکٹس میں سے ایک ہے. یہ تو بعد میں ہمیں ٹیکنیکلٹیز ہمیں بات پتہ چلا. تو اس نے لداخی بھی سیکھنے کا اس نے شوق کیا ہے اور وہاں آغاز کیا ہے. اس کو لت لگ گئی ہے نا یہ سیکھنے کی نا, تو پھر اس سے بندہ جو ہے وہ یہ بھی نشہ ہو جاتا ہے نا, اس سے جو ہے وہ جان چھڑانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اس نے اس کو سیکھنے کے لیے مشورہ کیا. تو لوگوں نے کسی نے ایک چھوٹا سا کتابچہ لکھا ہوا تھا جی, وہ زوراور سنگھ نے کیسے لداخ کو فتح کیا تھا, وہ اس واقعے کو تاریخ کے حوالے سے جو ہے ایک چھوٹا سا رسالہ بنایا ہوا تھا. تو وہ سب نے کہا بس آپ اس کو جو ہے وہ آپ کا نصاب بنا لیں, آپ نے یہیں سے شروع کر دیں. تو اس کو پڑھتے ہوئے اس کو محسوس ہوا کہ جی یہ تو مقامی لوگوں میں کے اندر جو ہے وہ ڈوروں کے لیے نفرت پیدا کرنے والے مٹیریل سے بھرا ہوا ہے. اس کا یعنی زبان بیان کوئی اس طرح سے, اس کو جو ہے وہ بدلنا چاہیے. تو اس نے اسی پہ کام کیا کہ جی اس کو یعنی وہ فیوریبل بنایا ان کے جی, اس کو ڈوروں یعنی لوگوں کو نا, لوگوں میں جو نفرت کے جذبات پیدا ہونے والے, اس کو جو ہے ان الفاظ کو, ان ترکیبوں کو, اس کو جو ہے وہ مائلڈ بنا کے نا, وہ قابل قبول بنا کے جو ہے اس کو کرنے کے لیے اس نے بنایا ہے جو اس کو ری شیپنگ کر دی ہے اس کو. پھر اس کے بعد چلو اتنا وہاں پہ لداخ میں کر دیا. پھر اس کے بعد وہ اس کی پوسٹنگ ہو گئی وہاں مظفر آباد میں. تو مظفر آباد کی ہسٹری کے لیے اب لگ گئی ہے نا عادت. تو پھر اس نے سوچا کہ جی یہاں کی ہسٹری بھی جو ہے مجھے موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. وہاں اس نے وہ لکھنا شروع کر دیا. اس طرح سے جہاں جہاں اس کی پوسٹنگ ہوئی ہے, اب چونکہ جموں ہے نا, یعنی یہ اب اس کا نام جی سرکاری طور تو دا اسٹیٹ آف جموں کشمیر اینڈ تبت ان پلورل فارم جی, کیونکہ ایک لداخ جو ہے ان ٹرمز آف ایریا دیٹ از لارجر دین بلتستان, تو اس کو گریٹ لداخ, اور اس کو جو ہے وہ چھوٹا جی چھوٹا تبت جی اس کو بڑا تبت اور اس کو چھوٹا تبت. تو پھر اس طرح سے جہاں جہاں اس کی پوسٹنگ ہوئی ہے وہاں جو ہے جتنا اس کو ٹائم ملا ہے وہاں کی تاریخ, وہیں کی ثقافت, اس کے بارے میں تفصیلات وہ لکھتا اور جمع کرتا گیا ہے.
پھر اس کے بعد جب اس نے استعفیٰ دے دیا، جب پنشن ہو گیا، تو اس نے ان سارے اوراق کو جو ہے وہ جمع کیا ہے، پھر ان پہ نظر ثانی کی ہے، جہاں ممکن ہوا وہاں پہ تصحیح کی ہے، مزید تفصیل جو ہے اس میں شامل کی ہے. پھر اس طرح سے یہ پھر درمیان میں جو وہ خود کہتا ہے کہ جی میرے گھریلو کچھ جو ہے وہ ایسے مجھے مجبوریاں ہو گئی کہ جی کچھ سال جو ہے مجھے اس میں مصروف ہونا پڑا. ہوتا ہے نا، خوشی غمی ہر خاندان میں ہو جاتا ہے. تو پھر اس کے بعد یہ 1936 میں یہ اشاعت کے یعنی مرحلے میں آ جاتا ہے جی، اور یہ شائع کرتا ہے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ جی جہاں پہ میں آخری شکل دے رہا ہوں وہاں اب میرے لیے ممکن نہیں رہا کہ جی میں پھر ان مواد کو جو ہے وہ پھر پرکھ لوں، پھر یہاں پہ جو کمیاں ہیں میں ان پہ نظر ثانی کر لوں. تو بس جتنا ممکن ہوا میں نے کیا، اور باقی جو ہے وہ جو قطعوں جو ہے وہ میں نے اس کو شائع کیا ہے. اس وقت میں عرض کرتا ہوں جی، اب میں وہاں پہ پہنچایا تھا نا، یعنی ہمیں تاریخ جموں کی کیوں ضرورت ہے؟ جموں اس سلطنت کا نام ہے جس میں جو ہے وہ یہ لداخ سے لے کے وہاں ہنزا تک. اب میں کہاں پہنچا تھا جی؟ میں 1852 میں چلاس کو فتح کیا، پھر اس کے بعد 60 میں گلگت کو فائنلی فتح کیا، اور پھر 1863 میں یاسین کو فتح کیا، یاسین کے ساتھ تنگیر کو بھی فتح کیا، اور پھر اس کے بعد 66 میں اس کو دریل کو فتح کیا جی 66 میں. پھر اس کے بعد انگریز آیا نا، وہاں سے میں تھوڑا سا بھی لگ گیا تھا نا. انگریز آئے جی، وہاں گلگت ایجنسی بنائی. تو گلگت ایجنسی میں انگریزوں کے پاس کوئی فوج الگ سے نہیں دی جی، ان کے پاس 16 آفیسر تھے انگریز. اور اب گلگت کو جو ہے وہ گلگت جب انہوں نے آدھا جو ہے وہ لیز پر لیا انگریزوں نے، تو جو ریمیننگ پارٹ آف گلگت جو استور کا علاقہ تھا اس سے متصل کچھ اور بھی تھے، تو اس کو جو ہے ضلع گلگت کا نام دیا، اس کو جو ہے وہ گلگت ایجنسی کا نام دیا. یہ ضلع گلگت، اور ضلع گلگت جو ہے وہ اس کا حصہ تھا بونجی، اور بونجی میں جو ہے وہ ریاستی فوج وہاں پہ رہتی تھی جی. یہ جو اپر اور لوور جو وہ کیمپس ہیں نا، یہ جی چھاونی کے، تو یہ اس طور کے بنائے ہوئے ہیں. وہاں پہ ان کی فوج رہتی تھی اور ایک بریگیڈیئر رہتا تھا جی، مکمل فوج ہوتی تھی، اور ایک بریگیڈیئر جو ہیڈڈ بائی ایک بریگیڈیئر جی. اور یہ ریڈ کلف واز دی فرسٹ ریزیڈنٹ آف کشمیر، برٹش گورنمنٹ. ریڈ کلف تو نہیں تھا نا؟ ریڈ کلف رہا ہے، ریڈ اچھا درمیان میں رہا ہوگا جی جی. لیکن یہ باقی وہ ڈیورنٹ لائن والا کرنل ڈیورنٹ نہیں، کرنل ڈیورنٹ جو ہے وہ موٹیمر ڈیورنٹ ہے نا، وہ اس کا بڑا بھائی تھا. یہ جو یہاں الجرنن ڈیورنٹ یہ پولیٹیکل ایجنٹ تھا آپ کا، اس کے ساتھ 15 آفیسرز اور تھے انگریزوں کے، لیکن نفری کوئی نہیں تھی. نفری جو ہے یہ انہیں سے کام لیتے تھے. یہ جو بونجی میں جو ڈوگرا فوج تھی نا، وہ اور وہ بریگیڈیئر اور جو آفیسرز تھے اسی سے کام لیتے تھے. تو اس میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جی دسمبر 1891 میں نگر کو فتح کیا. اس میں انگریز آفیسر 16 تھے، اور پھر جو ہے وہ بریگیڈیئر تھا اس کا، اور پھر ان کی نفری تھی. لیکن گلگت کا یہ صورتحال تھی، چونکہ اوورال ملکیت تو مہاراجہ کی تھی نا، اس لیے انگریزوں کے جھنڈے کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ وہاں پہ ڈوروں کا جھنڈا بھی جو ہے گلگت میں وہی لہرا رہا ہوتا تھا. تو یہ یعنی اوورال دونوں کی حکومت شو کرنے کے لیے نا، تو یہ دسمبر 1891 میں نگر کو فتح کیا، اور 6 جنوری 1892 کو ہنزا جو ہے وہ ٹوٹلی فعال ہو گیا جی. وہاں پہ میں یہ مختصر سے اس میں یعنی وہ ہنزا ختم ہو گیا، ہنزا یعنی فتح ہو گیا. اس طرح سے 1834 میں جو پرک سے شروع ہوا تھا ان کے فتوحات کا سلسلہ، یہ جنوری 1892 میں ہنزا کے فتح کے ساتھ جو ہے تکمیل کو پہنچتا ہے. لیکن اس سے آگے جو ہے 1895 میں چترال بھی فتح ہوتا ہے، پھر انہی فوجوں کے ذریعے سے. دا اسٹوری آف مائنر سیج ایک بڑی وہ مشہور کتاب ہے، وہ پڑھ لیجئے، بڑا دلچسپ کتاب ہے. تو وہ لیکن اس کا چونکہ وہاں تک تو انگریز آ گئے تھے نا، تو
اس کو چترال کو انگریزوں نے جموں میں شامل نہیں کرایا, یہ مالاکنڈ ایجنسی میں شامل کیا. جیسا اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ دس واز دا باؤنڈری ایجنسی اور ڈوگرا گورنمنٹ جو خالصہ سرکار کہلاتی تھی, اس میں دریائے سندھ کو باؤنڈری مانا گیا کہ دریائے سندھ کے مغربی علاقے وہ اسٹیٹ کے پاس رہیں گے اور مشرقی علاقے گلگت وغیرہ پر ایجنسی قائم ہوگی. یہ کس ایگریمنٹ کے تحت؟ یہ ان کا ایک وربل ایگریمنٹ تھا کہ یہ دریائے سندھ کے مغربی جیسے استور اور بلتستان گلگت ایجنسی کا حصہ نہیں ہوں گے, جبکہ گلگت اور نہیں تھا. نہیں بلتستان سے تو خیر وہ اس ایجنسی کا کوئی تعلق تھا ہی نہیں, لیکن گلگت کا جو استور کا علاقہ رہتا ہے نا, وہ بھی شامل نہیں تھا. نہیں وہ بھی شامل نہیں تھا. وہ جو ہے ان کے پاس ضلع گلگت اور وہ ایجنسی جی ایریاز جو ہے اس کا حد فاصل دریائے سندھ ہی تھا. جی تو وہ یہاں دریائے اس میں گونجی میں نا, گونجی میں جو ریاستی جو فوج رہتی تھی نا, وہ بالکل انڈیپینڈنٹ. اب آپ کو میں عرض کرتا ہوں نا, 1852 میں گوہرمان نے ڈگروں کو شکست دے کے گلگت پہ قبضہ کیا تھا. 1860 تک جو ہے گوہرمان کی حکومت رہی. اس کے مرنے تک ڈگروں کو پھر ہمت نہیں ہوئی وہاں دوبارہ جو ہے وہ گلگت پہ حملہ کرنے کا. وہ اسی لیے کہ جی وہ ان کی جو ہے, اس کے باوجود نا گلگت جو ہے وہ گوہرمان کے پاس تھا, اس کے باوجود 1852 میں جو ہے وہ انہوں نے وہیں سے جا کے جو ہے وہ چلاس کو پتہ کیا. 1852 میں ہی اس شکست کے باوجود جو 1852 میں ہی گوہرمان کے ہاتھوں ان کو ہوا. 3-4 دفعہ حملہ کرنے کی شکست ہوئی, 3-4 کے بعد پھر کامیاب ہو گئے چلاس کو. نہیں چلاس کو نا خیر وہ تو اس کے چلاس کی آخری بغاوت نہیں, چلاس کی آخری بغاوت ہوئی ہے 1893 میں. 1893 کے بعد فائنلی جو ہے وہ یہ انگریزوں نے ایک معاہدہ ہوا ہے کہ جس کی روح سے تانگیر کے لوگ یاسین میں آ کے گھاس چرائی کرنے اور مویشی لانے کے مجاز تھے, اور رشتہ داریوں کا شادی بیاہ کا, جس کی وجہ سے تنگیر اور یاسین میں نا. جی اچھا جی وہ چراگاہ چونکہ ملتی ہے. ایک معاہدہ میری نظر سے گزرا ہے, اس وقت ایک معاہدہ ہوا کہ یہ چراگاہیں استعمال کریں. اصل میں نا وہاں پہ 4 جمہوریتیں رہی ہیں, ہمارے عام لوگوں کی سمجھ سے باہر ہے. آج بھی اگر میں آپ کو عرض کر لوں کہ جی 4 جمہوریتیں الگ تھیں چلاس میں. ایک گور کا ایریا ہے, ایک جو ہے وہ چلاس خاص ہے, اور ایک وہ داریل اور تنگیر ہے. یہ 4 ایریا نا وہاں پہ میرا لگتا یہ ہے وہ ایک ہمارے رضا صاحب نے کتاب لکھی ہے نا, وہ کیا اس راجگی کا بادشاہت کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد انہوں نے پھر دوبارہ کسی کو بادشاہ نہیں تسلیم کیا. لگتا یہ ہے وہ اس لیے کہ جی ان کا جرگہ جو ہے وہ اب جو پٹھانوں کے ساتھ متصل ہے نا, تو وہ جرگہ سسٹم جو ہے وہ آیا ہوا ہے. تو جو جتنے بھی فیصلے ہوتے تھے وہ جرگہ والے کرتے تھے نا. جرگہ میں ایک بار کوئی چیز ڈیسائیڈ ہو گئی تو وہ فائنل تھی وہی. اب کسی بادشاہ کی, کسی راجے کی, کسی کی حکم کی کوئی ضرورت ہی نہیں. اب 4 جمہوریتیں, انگریزوں کے دور میں بھی وہ جمہوریت ہی لکھتے ہیں. آپ دا گلگت ریبیلین آپ پڑھ لیجئے نا, وہ میجر براؤن کی کتاب, اس میں بھی جمہوریت ہی لکھتے ہیں وہ لوگ. 4 جمہوریتیں ہیں, وہ ہماری کم از کم سمجھ سے باہر ہیں. کچھ سوالات کے لیے ہم حاضرین سے بھی وہ کرتے ہیں, جن کے ذہن میں کوئی سوال ہو اس کتاب کے حوالے سے. جتنی گفتگو اب تک ہو چکی ہے ان موضوعات کے حوالے سے تو آپ کر سکتے ہیں. سر میرا نام غلام علی ہے سر. تو زبردست سر. اس پہ جو کتاب اس نے کلچر ہسٹری ہیریٹیج پہ جو لکھی ہے الحاج رحمۃ اللہ, اور آج کے دور کی کلچر ہیریٹیج اس سے کتنی کمپیئر کرتے ہو, کتنی اس سے مقابلتاً آئیڈینٹیکل ہے, صحیح ہے, یا اس نے اس کا صحیح احاطہ کیا نہیں کیا؟ اصل میں دیکھیں جی اس وقت بھی ان کو یہ میں ان کو نا میرا خیال ہے حشمت اللہ کو اگر آپ گلگت بلتستان کی تاریخ سے اگر اس آدمی کو آپ نے نکالا تو باقی رہتا ہے زر, یہ کچھ رہتا ہی نہیں ہے. جو کچھ ہے ہم یعنی اس آدمی کے یعنی مرہون منت ہیں ہمارے پاس. میں بار بار سوچتا ہوں, بلکہ میں اپنے دوستوں کو کہتا بھی ہوں, اگر یہ آدمی یہ کام نہ کرتا ہمارے پاس آج کچھ بھی نہیں ہوتا. ریٹن میں تو کچھ بھی نہیں تھا. یعنی میں نے اب تاریخ لکھی ہے تو میرا جو میڈیول ہسٹری ہے نا, جو میری میڈیول ایجز کی ہسٹری ہے, قرون وسطیٰ والی جو ہے بلتستان کی تاریخ ہے, اس کا اسٹرکچر جو ہے اسی پر ہے. البتہ اتنا میں نے ضرور کیا ہے, جو مواد ان کو نہیں ملا تھا وہ اس میں انسرٹ کیا ہے. اور دوسرا جو ہے ان کی کچھ یعنی فحش غلطیاں تھیں, ان کو میں نے تصحیح کی. یعنی وہ
یعنی ان لوگوں کو پتہ چلے گا جنہوں نے دونوں کتابیں، میری کتاب بھی پڑھی ہوگی نا، یہ بھی پڑھی ہوگی، تو پھر جو ہے اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ جی میں نے ان کہاں جو ہے وہ ان کی غلطیاں تصحیح کی ہیں۔ ایون ہمارے جی ایک میرے دوست مرحوم جو ہیں وہ میرے بھائی سید عباس کاظمی صاحب، انہوں نے اسی سے ایک غلط فہمی، ان کی ایک غلط فہمی کو اسی کو جو ہے اپنی کتاب میں لکھا ہے، پھر اس کو جو ہے وہ پشاور وہ کیا جی ٹی وی نے، پشاور ٹی وی نے جو ہے اس کو ڈرامہ بنایا ہے، بوم مریم کا قصہ، جی بوم مریم والا قصہ نا۔ دیکھیں میں عرض کیا نا جی، یہاں پہ ایک واقعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک باہر سے جو ہے وہ حملہ کرتے لوگ، پھر کبھی کبھی فتح ملتی، کبھی شکست ملتی، تو ایک دفعہ راجہ اسکردو کو شکست ہو گئی ہے، تو پھر فاتحین نے کہا کہ جی ایک لڑکی جو ہے روزانہ وہ ہر سالانہ بیسس پہ جو ہے وہ ہمیں چاہیے، تو انہوں نے جو ہے وہ دیکھا، تو اسی سال جو ہے وہ ایک ایسی لڑکی ڈھونڈ لی ہے کہ جس کا شوہر جو ہے وہ کوئی گونگا ٹائپ کا تھا، تو وہ لڑکی جو ہے اس سال اس کو دے دی۔ وہ گونگا تو شوہر تھا نا، لڑکی تو گونگی نہیں تھی، تو اس نے راستے میں یہ جو دیوسائی میں یہاں آنے والے کچھ قافلوں سے ملاقات ہو گئی ہے، تو پھر اس نے جو ہے وہ اس کو ایک گانے کی شکل میں جو ہے اس لڑکی نے، اس زمانے کا کلچر ایسا ہی تھا نا، ان کو اپنا واقعہ سمجھا دیا، تو پھر انہوں نے یہاں آ کے جو ہے لوگوں کو تان ملامت کی، تو لوگوں کو جو ہے شرم آ گئی، غیرت آ گئی، پھر اس کے بعد وہ پیچھے سے جا کے جو ہے اس لڑکی کو چھڑا کے لے آئے۔ یہ ٹوٹل ایک قصہ ہے جی یہاں کا۔ اب کیا کیا ہے جی، اب تاریخ کشمیر میں ایک واقعے کا ذکر ہے، وہ یہ ہے جی، وہ حاجی کریم داد خان ایک کشمیر کا جو ہے وہ گورنر، افغانوں کی طرف سے، پٹھانوں کی طرف سے وہ گورنر تھا حاجی کریم داد خان جی، یہ 1887 سے یا 1787 سے کوئی 8-10 سال جو ہے وہ گورنر رہا ہے۔ اس کے دور میں ایک واقعہ ہوا ہے جی، وہاں وہ کشمیر کا گورنر تھا نا، تو کشمیر سے اس نے فوج بھیج دی ہے ادھر، تو اب تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ جی اسکردو کے مراد خان کو جو ہے زیر کر لیا، اب اسکردو کے مراد خان کو زیر کر لیا، اور جو ہے اس کے فتح کے وہ شادیانے جو ہے جب خبر جو ہے وہ آگے پٹھانوں کو دے دی، وہاں افغانوں کو دے دی، تو انہوں نے بہت بڑا وہ منایا، پھر اس کو جو ہے وہ کوئی خطاب بھی دیا، بڑا انعام بھی دیا، وہ اس طرح کے ایک واقعہ ہے۔ اب یہ ہے جی بوم مریم والا ڈاکومنٹڈ نہیں ہے نا، تو اس لیے اس کے سن کا جو ہے وہ کوئی وہ نہیں ہے، لیکن وہ یہ چیز ایکسیپٹڈ ہے، فار گرانٹڈ ہے کہ جی یہ واقعہ ہوا ہے، کس دور میں ہوا ہے یہ نہیں پتہ، ٹھیک ہے نا جی۔ اب ایک دوسرے واقعے کا ایک ذکر ہے اس میں، وہ یہاں یہ اس کو فتح کرنے کا، وہ تو ڈاکومنٹڈ ہے، اس کا سن بھی مقرر ہے، جی جی، تو پھر جو ہے اس کو ہمارے عباس کاظمی نے اس کو اسی کے ساتھ ملایا ہے، ہاں جی، وہ ایک کوئی کسی مضمون میں اس نے لکھا ہے، تو اس پہ انہوں نے پھر میرے خیال ہے بنادول آفریدی نے بھی شاید کچھ اس طرح کا کوئی چیز، جی اس نے بھی کچھ لکھا ہے، تو انہوں نے جو ہے اس پہ ایک ڈرامہ بنا کے نا ایک سیریل چلایا ہے جی، وہ ٹی وی اس پہ پشاور پہ جی۔ تو اب میں نے کیا کیا جی، اب میں نے ایک تحقیق کرنی تھی نا، تو یہ تو دو اس کو یہ جڑتے ہیں یا نہیں جڑتے ہیں، میں نے ثابت کیا کہ جی اس دور میں جو ہے مراد خان نامی جو ہے یہاں پہ کوئی گزرا ہی نہیں ہے آپ کا، جی جی یہاں اسکردو میں، جی نہیں اسکردو میں کوئی مراد نہیں وہ مراد خان نہیں، مراد خان استور کا تھا نا، جی مراد خان استور کا تھا، جی بالکل جی، یعنی استور کا راجہ یہاں بلتستان میں وہ اس کی گورنر کی حیثیت رہی ہے، بالکل ایسی حیثیت جس طرح سے راجہ خرمنگ کی حیثیت تھی، راجہ روندو کی حیثیت تھی، راجہ شیر کی حیثیت تھی، راجہ خپلو کی حیثیت تھی، بالکل ایسی ہی حیثیت جو ہے وہ وہاں وہ استور کی تھی نا، وہ بھی مقبول ہی تھے نا، استور میں مقبول ہی تھے۔ تو میں نے ان کو سن دیکھا، تو حاجی کریم داد خان کا تو سن معین ہے، وہ 1700 فلانے سے 1700 فلانے تک جو ہے وہ مقرر ہے، یہ ڈاکومنٹڈ ہے نا۔ تو پھر اس کے بعد میں نے اس طرح کی تصحیح کی ہیں، یعنی اس کا کوئی اس سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ جی اگلا سوال یہاں سے جی آپ سے جی
میرا نام ذیشان کریم ہے. میرا سوال ایک وائڈلی ایکسیپٹڈ ایک نیریٹو ہے جس کا آپ نے بھی ذکر کیا ہے کہ انگریز کا گلگت بلتستان میں آنے کا ایک بہت بڑی وجہ یہ بتائی جاتی ہے رشیا. ہم سب جانتے ہیں کہ بلتستان میں ان کے آنے کی وجہ تو معاشی استحصال تھا. اس زمانے میں پوری دنیا کا 26% GDP ہندوستان کا تھا اور انگریزوں کے جاتے جاتے وہ 2% رہ گیا تھا. تو اس بیانیے کو ہم سب نے بھی ایکسیپٹ کیا چونکہ رشیا کا خوف تھا تو انگریز یہاں پہ آئے. لیکن اس کا ایک کاؤنٹر نیریٹو بھی ہے جس پہ ہمارے کچھ دوست تحقیق بھی کر رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ جو جنگ آزادی تھی, جنگ آزادی کی جو تحریک تھی وہ جب مستحکم ہوئی تو آپ کو پتہ کہ محکوم جو قوم ہوتی ہے وہ فتویٰ نہیں رہ سکتی جنگ آزادی کی. تو اس میں یہ جتنی بھی آزاد ریاستیں تھیں ان کے ساتھ جو شاہ اسماعیل شہید تھے ان کی خط و کتابت تھی. تو اس میں ایک ہمیں نقل یہ مہتر جو ہے چترال کے ان کے ساتھ شاہ اسماعیل شہید کی خط و کتابت ملی ہے جس میں انہوں نے کن کی خط و کتابت ملی ہے؟ شاہ اسماعیل شہید جو تھے جو بالاکوٹ کے شاہ اسماعیل شہید. اچھا ٹھیک ہے فرمائیے نا. وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جو آزاد ریاستیں ہیں وہ جنگ آزادی میں ان کا ساتھ دیں اور ان آزاد ریاستوں سے وہ فتویٰ نکالیں تاکہ پورا ہندوستان جو ہے انگریزوں کے خلاف جہاد کے لیے تیار ہو جائے. تو جب یہ آپ کو پتہ ہے کہ جنگ آزادی کی تحریک کسی وجہ سے انگریزوں کو پتہ چل گئی تو اس میں یہ جو خط و کتابت کو رحمان کے ساتھ, مہتر چترال کے ساتھ اور میر افروزہ کے ساتھ ان کی جو خط و کتابت ہوئی تھی آزادی کی تحریک میں ساتھ لینے کے لیے, تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس وجہ سے انگریز یہاں آیا چونکہ معاشی طور پہ ایک کمزور علاقہ تھا. تو اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ اس میں دیکھیں جی آپ نے صحیح فرمایا, لیکن یہاں پہ یہ ہے شاہ اسماعیل شہید جو ہیں وہ کب وہ واقعہ جو ہے 1831 کا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ تو مانتے ہیں نا آپ جی. اور 1831 میں یہ کوئی تحریک جو ہے وہ چل ہی نہیں رہی تھی یہاں پہ. ہندوستان میں چل رہی تھی نا سر. میں عرض کرتا ہوں ہندوستان میں کہاں چل رہی تھی جنگ آزادی کی. وہ اصل میں تو پہلے آئی دیکھیں سنیے نا ہم ایک تو ہوتی ہے نا بیٹا, دیکھو ہماری خواہش ہوتی ہے حالات اس طرح سے ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. اب دوسرا یہ ہوتا ہے حالات یہ 1831 میں جو شاہ اسماعیل وہاں پہ شہید ہوئے ہیں بالاکوٹ میں, ٹھیک ہے نا جی. اب 1831 کو آپ دیکھ لیجئے تو پھر جو ہے کہیں پہ کوئی تحریک چل ہی نہیں رہی تھی. وہاں پہ تو اس طرح کی تحریک چل رہی تھی, مجھے بہت افسوس ہوتا ہے. وہ ہمارے بڑے دوست جو ہیں وہ ناراض بھی ہوتے ہیں اس طرح سے. ایک آدمی مجھے ایک یہاں وہاڑی کا کوئی سرجن تھا, اس میں کوئی ہمارے شاعر وائر پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, شاعروں نے ایک دن مجھے بلایا کہ جی شام کو جو ہمارے ایک ادیب آئے ہوئے ہیں وہاں سے تو آپ نے ضرور کھانے پہ آنا. میں کھانے پہ گیا. آپ دیکھیں نا پاکستان کو تو آپ مانتے ہیں نا ہم سب, ہمیں دیکھو جو آئینی سٹیٹس نہیں دیا ہے, یہ نہیں دیا, وہ نہیں دیا, وہ اپنی جگہ, لیکن دیکھیں گلے اپنی جگہ, لیکن یہ کیا فیکٹ نہیں ہے جو کچھ میں اگر پاکستان نہ ہوتا نا میں اس سیٹ پہ نہ ہوتا. مجھے بالکل بھرپور احساس ہے. اب کیوں ایک مائنس پوائنٹ پہ جو ہے ہم نے اپنے آپ کو جمع کیا ہوا ہے. اگر یعنی وہ آپ کو آئینی سٹیٹس ملتا ہے تو 2-4 تیز ترار لوگوں نے جو ہے وہ سیٹیں لینی ہیں نا, اور تو یعنی ان کی تنخواہیں چلیں گی, ان کو فائدہ ہوگا. اور کیا آپ کو کیا یعنی معاشرے کو کیا ملنا ہے؟ معاشرے کو روڈ چاہیے وہ ملا ہوا ہے, الیکٹریفیکیشن چاہیے وہ ہوا ہے, معاشرے کو جو ہے وہ کالج چاہیے, یونیورسٹی چاہیے, اسکول چاہیے, ہاسپٹل چاہیے, ہیلتھ فیسلٹی چاہیے. یہ ساری چیزیں تو آپ کے پاس ہیں. میں سر دیکھیں بلا مبالغہ نہیں میں عرض یہ کرتا ہوں نا, نہیں وہاں پہ تو سرے سے ایسا کوئی تھا ہی نہیں. وہ اس لیے یہاں بھی یہ ایک متھ چل رہا ہے جی. یہاں پہ اس وقت تشریف لائے تھے, یہاں پہلا جو اہل سنت مبلغ پہنچا ہے یہ یہاں جو ہے وہ ملا پشاوری کے نام سے مشہور ہے, ملا محمد حسین پشاوری. جی بالکل ہے ان کے حوالے سے. اور وہ تشریف لائے تھے یہاں پہ 1874 میں, ٹھیک ہے جی. ان کے بارے میں بھی یہی مت ہے کہ جی ان کو جو ہے چونکہ شاہ اسماعیل شہید نے کہا تھا کہ جی وہاں جا کے جو ہے یہ خدمت کرنی وہ خدمت کرنی. میں عرض کرتا ہوں وہ زمانہ ملتا ہی نہیں ہے, وہ میچ ہی نہیں ہوتا ہے, یہ میسیج جو ہے وہ ان تک کنوے ہوتا ہی نہیں ہے. میں دیکھو نا دل و جان سے جو ہے وہ میں بھی آدم مولوی ہوں نا,
تو میرے دل میں جو ہے بڑا احترام ہے نا یہ اس کے لیے جی ملا پشاوری کے لیے، لیکن وہ جڑتا نہیں ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جس طرح سے ایک یہ میرا اسپیشلائزیشن آپ کہیں نا وہ تو 48 کے جنگ آزادی ہے، اس پہ میں نے 5 سال لگائے ہیں، اور سوائے بابر خان کے جو مجھے ملا نہیں، باقی سارے کمانڈروں سے میں انٹرویو کر چکا ہوں، مل چکا ہوں. میں آپ کی عمر میں تھا اس وقت، بالکل ینگ تھا. میں اپنے آپ کو آتش بپا کہتا تھا میں ہمیشہ، یعنی جس کے وہ پاؤں کے تلوے کے نیچے جو ہے آنکھ ہو تو وہ کتنا بے سکون رہتا ہے. تو بالکل یعنی میں وہ اپنا ٹارگٹ فکس یعنی وہ حاصل کیے بغیر میں چھوڑتا نہیں تھا. اس میں ایک واقعہ آپ کو میں بتاتا ہوں. کچھ تو ایسا ہوتا ہے نا یعنی تاریخ سے نہ جڑنے والی باتیں ہوتی ہیں. میں عرض کرتا ہوں یہاں پہ تین فورسز بنائے 1948 میں پاکستان سے. ایک تو سول انتظامیہ سنبھالنے کے لیے وہ آیا نا وہ سردار عالم آیا نا، تو فوجوں نے بھیجا وہاں سے فوجی کمانڈ کے لیے جو ہے وہ بریگیڈیئر اس کو جی اسلم کو بھیجا، وہ کرنل تھا اس وقت جی اس کو بھیجا اسلم کو. اب اسلم نے یہاں مقامی جو گلگت اسکاؤٹس تھے نا جی ان کو 3 ونگ میں جو ہے وہ تقسیم کر دیا. ایک کو آئیبیکس فورس بنایا، کرنل احسان کو اس کا کمانڈر بنایا. دوسرے کو جو ہے وہ ایک اور فورس بنایا، اسکیمو فورس. جی نہیں مارخور وہی ہے. ایک تو اسکیمو فورس بنایا وہ شاہ خان کے کمانڈ میں. شاہ خان تو آپ جانتے ہیں نا وہ حمزہ کے جی حمزہ کے. اب اس کو اسکیمو فورس کیوں نام دیا؟ اندازہ کریں تاریخ میں، دنیا کی تاریخ میں نیچے 17 فٹ برف ہے، 17 فٹ برف. 27 اپریل کو جو ہے وہ یہ مجاہدین جو ہے وہ کراس کرتے ہیں جوسائی کو 17 فٹ کے اوپر، سمجھے نا جی. اور میں نے جب کرنل بریگیڈیئر اسلم سے میں نے پوچھا آپ بہادری کے حوالے سے آپ کس کو یاد کرتے ہیں، تو 1 سیکنڈ نہیں لگا، انہوں نے کہا شاہ خان. دیکھیں نا جی اس سے شاہ خان کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ نہیں ملتا ہے، لیکن یہ ایک میرٹ پر چیز ہے نا. اب اس میں کیا ہوا، اب وہاں پہ یعنی یہاں سے اسکیمو فورس نے جا کے جو ہے کرگل پہ قبضہ کیا. کرگل سے ہی تو ری انفورسمنٹ ہو رہا تھا نا، اسی لیے جو ہے اسکردو میں یہاں ماہر آباد میں جو لڑائی چل رہی تھی وہ سارے وہ بھاگ گئے، وہ ہندو فوج جو ہے وہ بھاگ گئے. اور پھر اس میں انہوں نے کرگل پہ قبضہ کرنے کے بعد فورس کو بھیجا جی آگے اس کو قبضہ کرنے کے لیے. یہ ہمباہ میں وہ ہے نا وہ اس کو کیا کہتے ہیں ہیڈ کوارٹر کو، زانسکر جی نہیں زانسکر نہیں جی نہیں یہ دراز پہ قبضہ کرنے کے لیے بھیجا. تو اس میں ایک مولوی سپاہی بھی تھا، عبد المنان اس کا نام تھا. میں ان سے ملا نہیں ہوں لیکن میں ان کے بارے میں جانتا بہت. جی نہیں بس عبد المنان جی وہ ایک اس زمانے میں تو نوجوان ہوگا نا، یا ابھی فوت ہو گئے شاید. ہیں جی کتاب لکھی نا، وہی تو میں اسی کتاب کا تعارف کرنے والا ہوں، اسی کتاب کا. پھر کیا ہوا جی دیکھو نا طاقت کا توازن تھا ہی نہیں نا. آپ کے یہ ایک ریگولر ایک فورس تھا، یہ مجاہدین جو گلگت اسکاؤٹس کے ہیں بالکل یعنی وہ ایک بے ترتیب فوج ہے. اور وہ جو ہے انڈیا ڈگروں کا تو جو ختم ہو چکا تھا یہ 27 اکتوبر سے. یہ تو آپ انڈیا کے ساتھ لڑ رہے تھے، انڈیا کے ٹرینڈ اور مسلح فوج کے ساتھ. تو اس نے بریگیڈیئر اسلم نے پالیسی بنائی تھی کہ جی ابھی ان کو سنبھلنے سے پہلے جو ہے آپ نے ہر جگہ سرپرائز دینا ہے. یہ سرپرائز دے دے کہ جو ہے یہ علاقہ آزاد کرایا ہے انہوں نے. یعنی بے خبری میں نا آپ نے یا تو ایمبوش لگانا ہے یا جو ہے بے خبری میں جو ہے وہ اپنے شبخون مارنا ہے. تو جب دراز پہ جا کے محاصرے میں لیا تو مولوی صاحب نے کہا حرام ہے یہ شبخون مارنا حرام ہے، اور شریعت یہ کہتی ہے کہ جی ان کو اطلاع دینی چاہیے. تو جناب آپ مولوی کے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے جب فتویٰ دینے میں آتا ہے. تو پھر وہ کمانڈر نے کہا چلو جی اطلاع دے دو. تو ان کو اندر اطلاع بھیج دی کہ جی آپ لوگ محاصرے میں ہیں، ہتھیار ڈالو. تو اندر سے جو ہے وہ گولیوں کی بوچھاڑ آنے لگی. پورا 1 مہینہ لگا ہے اس کو پھر ریکیپچر کرنے میں. اب ہوا یہ تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے. مجھے اس کتاب کا تو پتہ نہیں تھا، لیکن اتنا مجھے پتہ تھا کہ جی وہ شاہ خان کے زیر انڈر جو ہے وہ ایک سپاہی تھا. اس وقت مولوی منان صاحب ایک سپاہی تھے جی، وہ شاہ خان کے انڈر
یعنی اس ونگ میں وہ ایک چھوٹا سا سپاہی تھا. اب سپاہی کے اوپر سیکشن وہ لانس نائک ہوتا ہے، پھر نائک ہوتا ہے، پھر حوالدار ہوتا ہے، پھر وہ ہوتا ہے پھر کمانڈر آتا ہے نا. اب یقین کیجئے اس کی کتاب چھپی شاہ خان صاحب کے وفات کے 2 ہفتے کے اندر. اس کی موت کا انتظار کرتا رہا وہ، یعنی وہ بالکل، یعنی وہ میں دیکھو نا جی، میں اسی کا میرا فیلڈ آف اسپیشلائزیشن ہے وہ. یعنی میں بالکل جی، میں نے کیا تو قرآن شریف کا ترجمہ بھی کیا ہے، لیکن میں اس کو فیلڈ آف انٹرسٹ کہتا ہوں. یہ میری دلچسپی کا فیلڈ ہے، لیکن یہ تو میرا فیلڈ آف اسپیشلائزیشن ہے. میں اس وقت لوگوں نے دیکھا ہوگا، میرے بھائی وغیرہ نے دیکھا ہے، میں جس محفل میں ہوتا تھا یہ مجاہدین جو ہے وہ بات ٹر شر جو ہے وہ نہیں لگاتے تھے. وہ اس لیے کہ جی وہ اپنا صرف وہ ایک سیکشن کا وہ جانتا تھا. میں ہر سیکشن کے بارے میں جانتا تھا، کیونکہ وہ میں نے تو ہر کسی کا انٹرویو کیا ہے، ہر جگہ میں نے جا کے دیکھی ہے، ہر واقعہ میں نے دیکھا ہے. تو پھر اس لیے بڑے محتاط طریقے سے لوگ بات کرتے تھے. اب یہ ایک سپاہی ہے جو اس نے کتاب لکھی ہے، پتہ نہیں اس کے اندر کتاب میرے پاس ہے جی، میں نے پڑھی نہیں ہے، جمع کرنے کا مجھے بہت شوق ہے، وہ پڑھی نہیں ہے وہ. اب میں جانتا یہ ہوں کہ جی اس میں یقیناً کوئی بات ایسی ہے، میں پڑھوں گا تو میں اس بات کو پکڑ لوں گا کہ جی وہ صرف یہی ایک بات کرنے کے لیے جو ہے اس کی موت کا انتظار کرتا رہا. ایسا بھی ہوتا ہے بیٹا. دیکھو یعنی میں عرض کرتا ہوں نا، سید احمد شہید جی وہ بالکل اسلام کے ایک بہت بڑے فرزند تھے، یعنی وہ اس میں کوئی شک نہیں. لیکن حالات جو ہیں، تاریخ کے حالات نہ اس طرح سے جڑتے نہیں. اب مولانا پشاوری کو اس کے ساتھ جوڑتے تھے لوگ. میں اب اس فیلڈ میں جب آیا نا، اس وقت وہ کہتے تھے کہ جی وہ شاہ اسماعیل شہید نے جو ہے وہ سید احمد شہید نے جو ہے ان کو کہا تھا کہ جا کے جو ہے ادھر تبلیغ کرو. یعنی ان کا زمانے کا اتنا فاصلہ ہے کہ جی وہ جڑتا نہیں. اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں. ڈاکٹر صاحب کوئی سوال کرنا چاہ رہے تھے آپ؟ جی سر. ایک تاریخ کی کتاب ہے جس پہ توجہ ہے، بلتستان کی تاریخ، شگر نامہ. جی شگر نامہ سے آپ کتنی چیزیں لیتے ہیں، اور شگر نامہ اور تاریخ جموں جو حشمت اللہ صاحب کی، ان میں کوئی مماثلت ہے یا ڈیٹا میں فرق ہے؟ کیا سمجھتے ہیں؟ بہت زیادہ فرق ہے. حشمت اللہ صاحب نے بلتستان کی تاریخ کے حوالے سے اس کے جو ذرائع جو ریفرنسز دیے ہیں نا، ان میں ایک شگر نامے کا دیا ہے. جی شگر نامہ، اور ایک مقالہ لکھا ہے مولوی سید محمد عباس، یہ جو ہم ملک الشعراء جو شرکا کے کہتے ہیں نا، جی وہ عباس، انہوں نے ایک مقالہ لکھ کے دیا ہے. تو ایک وہ، اور دوسرا جو ہے وہ ایک راجہ خرمم جس نے وہ اس کو زوراور سنگھ کو جو ہے اس کی دلالی کر کے یہاں لایا تھا نا، تو وہ اس نے اپنے اس سیاہ کارنامے کو جو ہے وہ سیاہ نامے کو جو اس کو لکھا ہے نا. تو وہ میرے خیال میں 4 چیزیں اس نے لکھی ہیں کہ یہاں کی تاریخ میں جو ان کو ملا ہے نا، بس یہی 4 چیزیں تھیں. ان میں سے ایک شگر نامہ ہے. اب شگر نامے کا میں آپ کو عرض کر لوں، یہ ہوتا ہے جی اصل میں آپ کو نا، یعنی بڑے وائڈر پرسپیکٹیو میں اگر آپ کو تاریخ سمجھنا پڑے گا نا، سمجھنا ہوگا نا، تو پھر آپ کو یہ ساری چیزیں کام آ جاتی ہیں. اب ایک واقعہ بتایا ہوا ہے اس میں، علی شیر خان انچن کا اس کے فوراً بعد اس کا جو ولی عہد تھا نا، وہ حکومت پر بیٹھا ہے، احمد خان اس کا نام ہے. ٹھیک ہے جی، احمد خان کے بعد ان کی وہ 2 سال کے اندر مر گیا. تو اس کے مرنے کے بعد اس کے فیملی میں جو ہے دعوے دار اتنے نکلے، وہ آپس کے جھگڑوں میں نا یہاں تک وہ پہنچا جی، وہ آدم خان جو ہے وہ شاہ جہاں کے پاس پہنچ گیا کہ جی مغل فوج لے کے یہاں آیا، اور اپنے بھائی جو ہے وہ عبدال خان کو جو ہے وہاں سے اس سے وہ حکومت سے الگ کر کے نا پھر یہاں سے چلا گیا ہے. پھر کبھی نہیں آیا ہے، وہ وہیں پہ رہا ہے جی آدم خان. جی والے کو بٹھا دیا جائے. تو میں آج آپ کو یہ کرتا ہوں، اب کیا ہوتا ہے پھر اس کے بعد اس کا جی احمد خان کا بڑا بیٹا شاہ مراد، آخر میں شاہ مراد کی شادی ہوتی ہے آدم خان کی بیٹی سے. پھر وہ دونوں جو ہے ایک ہو جاتے ہیں نا. تو پھر اس کے بعد آدم خان کہتا ہے تم نے جب تک میں زندہ ہوں تب تک میرا خیال رکھنا ہے، میرے مرنے کے بعد تو ٹھیک ہے آزادی سے جو ہے حکومت کر لوں. پھر اس کے بعد اب پورے بلتستان پہ اس کی حکومت تھی نا. تو وہ شگر ایک دفعہ جو ہے وہ کئی بار شگر کے راجہ امام قلی خان کو اس نے سردار لشکر بنا کے یہاں سے گلگت بھیج دیا.
گلگت میں بھی اس وقت ایک صورت حال تھی، آپ کو پتہ ہے دادی جواری کا؟ جی جی پتہ ہے نا؟ جی دادی جواری جو ہے وہ ہاں جی طرح خان کی آخری یعنی گدو کی بہو تھی جو بعد میں جی وہی واپس تو چلے میں عرض کرتا گئے ہوں نا، وہ جواہر خاتون اس کا نام ہے، جی جی وہ علی محمد کی بیوی تھی نا، علی محمد کی بیوی تھی، علی محمد جوان مرگ ہو گیا تو یہیں پہ بیوہ بن کے جو ہے وہ کھرپوچوں میں رہ رہی تھی، تو بعد میں وہاں گلگت میں ایسا ہوتا ہے طرح خان کی جو ہے وہ اس کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، وہ راجہ یاسین نے نا، یا راجہ یاسین نے وہ اس کا جو ہے ان کا سلسلہ ختم کر دیتا ہے جی، دو آدمیوں کو، ان کے دو راجاؤں کو جو ہے وہ مختلف اوقات میں دعوت دے کے لے جاتے ہیں، ایک یعنی شادی کے بہانے سے دلہا بنا کے لے جاتے ہیں، پھر وہیں پہ جو ہے وہ اس میں قید کرتے ہیں، پھر قید کرنے کے بعد جو ہے مار ڈالتے ہیں۔ ایک تو اس کا بھائی جی جواہر خاتون کا بھائی عباس تھا، اس کو لے جا کے وہاں پہ مار ڈالا، پھر اس کا کوئی چچا بھی تھا اس کو بھی مار ڈالا، تو وہاں سلسلہ ہی میل کا ختم ہو گیا نا، تو وہ انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے یہاں سے آدم خان کی اجازت سے جو ہے جواہر خاتون کو لے جا کے وہاں اس کی شادی کرا دی نگر کے فردوس خان سے۔ اب یہاں پہ سمجھنا ہے آپ نے، نگر کے فردوس خان سے شادی، پھر تکلیف نہیں دکھائیں گے، پھر آپ مجھے قید نہیں کریں گے، پھر اس نے ادھر مراد خان کو کہا کہ جی اس شرط پہ ہتھیار ڈال رہے ہیں، تو کہا ٹھیک ہے شرط منظور کر لو، اس نے شرط منظور کر لیا، ادھر لانے کے بعد مراد خان نے جو وعدہ خلافی کی، اس کو حراست میں رکھا، پھر وہاں اس کے پاس بھیج دیا، وہاں شاہجہان کے پاس بھیج دیا۔ دوسری بار جب اب یہیں پہ ہے وہ، دوسری بار جب اس نے دوبارہ وہاں پہ بغاوت ہو گئی تو امام قلی خان کو کہا آپ نے پھر گلگت جانا ہے، اس نے کہا میں بالکل نہیں جاتا ہوں، پہلی بار جو ہے آپ نے مجھے خوار کر دیا ہے، تو پھر اس کے بعد ان دونوں کی اندرونی لڑائی ہوتی ہے، تو پھر وہ کہتا ہے اب دیکھو نا، یہ شگر کا امام قلی خان اس کو شامراہ کو کہتا ہے تو وہاں لداخ کے قید خانے میں سڑا جا رہا تھا، وہ میرے اس بازو سے جو ہے تم کو وہاں سے نکال کے لایا تھا ادھر، یہ وہ اس میں شگر نامے میں ہے یہ جی جی صحیح۔ یوسف صاحب کیونکہ پروگرام کا وقت بھی اب تقریباً ختم ہو رہا ہے، جو اپنے طاہر ربانی صاحب اور تقی خنزادہ صاحب ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، ہم دونوں سوال ایک ساتھ لے لیں گے سر بالکل، تاکہ ایک ساتھ آپ جواب دے دیں تو ہم پروگرام کو کلوزنگ کی طرف چلیں۔ سر کیونکہ موضوع تاریخ ہے اس لیے بات سے بات نکلتی ہے، قاسم نصیر صاحب نے ایک سوال کیا تھا، وہ سوال باتوں باتوں میں تشنہ جواب رہ گیا ہے، وہ یوں کہ حشمت اللہ خان صاحب، الحاج حشمت اللہ خان صاحب نے یہاں کی تاریخ لکھی اور غالباً ہمارا وہ پہلا تحریری ریکارڈ ہے ہماری تاریخ کے بارے میں، تو وہ جو کہا جاتا ہے کہ شیر کے شکار کے بارے میں جب تک شیر خود لکھنا نہیں سیکھے گا کہانی وہی تسلیم کی جائے گی جو شکاری لکھ رہا ہے، کیونکہ وہ لکھنا جانتا ہے، شعر ابھی لکھنا نہیں سیکھ سکا۔ تو مولوی صاحب بڑے علیم فاضل آدمی صحیح، لیکن تھے وہ دشمن کے اہلکار، یعنی ہمارے حساب سے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو وہ یہاں کے غاصب حکمران تھے، تو انہوں نے لکھا اور ایک بہت بڑا تحریری ریکارڈ چھوڑا۔ قاسم صاحب کے دوسرے سوال کو میں دہراؤں گا کہ آپ حوالے کے اعتبار سے جب اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو اس کتاب کے بیان کو آپ کتنا دیانتدارانہ سمجھتے ہیں، کتنا قابل بھروسہ سمجھتے ہیں اس پہلے کو؟ شکریہ سر۔ میرے خیال میں دوسرا بھی سوال لے لیں جو پھر دونوں کا تقی صاحب۔ میرا بھی سوال یہ تھا ربانی صاحب نے پوچھا، لیکن ضمن میں بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ اچھا ہمیں یہ بتایا جدید تاریخ ہم نے سنا ہے کہ راجہ احمد شاہ صاحب ایک صاحبزادہ وہاں پہ سکھوں کے دور میں پنجاب میں جا کے فوت ہوئے لدھیانہ میں، تو اس کے قبر کے بارے میں کوئی مولوی صاحب نے یہاں پہ کوئی تذکرہ کیا ہے؟ نہیں میں سمجھا نہیں جی۔ احمد شاہ کا کوئی بیٹا بتا رہے ہیں جو وہاں لدھیانہ میں فوت ہوا تھا، پنجاب گئے وہاں پہ فوت ہو گئے، تو قبر لدھیانہ میں، لدھیانہ فوت نہیں، جس کو قتل کیا گیا۔ اچھا قتل کی قبرستان قبر کے بارے میں کوئی مولوی صاحب نے تاریخ جموں میں کوئی ذکر کیا ہے یا آپ کو کوئی پتہ ہو اس کے بارے میں؟ اس کا مولوی صاحب کے حوالے سے تو میرے ذہن میں نہیں ہے کہ جی انہوں نے کس حد تک ذکر کیا ہے یا نہیں کیا ہے، لیکن ایک اور ہاں جی کہیں غالباً ذکر نہیں ہے، لیکن ایک اور کتاب میں ذکر ہے، کسی انگریز نے لکھا ہے، اس میں یہ ساری تفصیل ہے، وہاں پہ دو کشمیریوں کو بھیجا ہے گلاب سنگھ نے جی، چونکہ گلاب سنگھ کو پتہ تھا کہ جی احمد شاہ کے جو ہیں وہاں انگریزوں کے ساتھ رابطے ہیں، وہاں وہ
ایک پولیٹیکل ایجنسی تھی نا لدھیانہ میں، تو وہاں اس کا کیپٹن ویٹ جو ہے اس کا پولیٹیکل ایجنٹ تھا. اس کے پاس اس کے آدمی جاتے تھے، تحفے تحائف لے کے جاتا تھا، خطوط لے کے جاتا تھا، اور ان سارے خطوط کو میں نے دریافت کیا نا، آپ کو شاید پتہ ہے. جی یہ فورٹ ولیم میں ہوتا تھا جی. یہ اس وقت فورٹ ولیم جو ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا ہیڈ کوارٹر تھا نا. پھر اس کے بعد 1857 میں پورا ہندوستان ان کے قبضے میں آیا. اس کے باوجود بھی 1911 تک انہوں نے ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ فورٹ ولیم میں ہی رکھا ہے، یہاں دہلی نہیں لایا ہے انہوں نے. یہ جی 1911 میں لایا ہے وہاں سے فورٹ ولیم میں. تو فورٹ ولیم میں یہ سارا ریکارڈ موجود ہے. تو فورٹ ولیم سے انہوں نے ڈائریکٹ اب 1857 میں انہوں نے جب پورے ہندوستان پہ انگریزوں کا قبضہ ہو گیا تو انگریز حکومت نے 2 اس میں تبدیلیاں کی ہیں. ایک تبدیلی تو یہ کی کہ جی ایسٹ انڈیا کمپنی کو فارغ کر دیا گورنمنٹ سے. اب ڈائریکٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ وہیں سے چلانے لگے. ایک پھر اس کے لیے جو ہے وزیر ہند کے نام سے جو ہے وہ ایک وہاں ایک وزارت کی عہدہ نکالا اور اس کے لیے اسپیشل ایک دفتر بنایا. اس دفتر کو جو ہے وہ انڈیا آفس کا نام دیا. اسی میں ایک انڈیا آفس لائبریری کا شعبہ قائم کر کے فورٹ ولیم میں جتنا کچھ ریکارڈ تھا وہ سب ادھر شفٹ کر دیے. تو میری معلومات میں 2018 میں میں گیا تھا جی 3 ہفتوں کے لیے. تو 2 چیزوں کی مجھے بڑی تلاش تھی. ایک تو وہ تھا وہ کو کیا تھا نام تھا جو اس کا مولوی طالب اصفہانی. جو رپورٹ طالب اصفہانی جو ہے وہ اکبر کے آخری دور میں وہ یہاں اسکردو میں 6 مہینے رہ کے اسکردو پر ایک جو ہے وہ انہوں نے رسالہ لکھ کے پیش کیا ہے حکومت ہند کو. اور اسی سے ابو الفضل نے اپنے کتاب میں جو ہے اسی سے مواد لیا ہے. ہم ابو الفضل کے پاس جو کچھ پڑھتے ہیں وہ ملا طالب اصفہانی نے یہیں 6 مہینے رہ کے جو ہے اسکردو میں لکھ کے اس میں اس نے کہا ہے جی کہ کمیت مردم روش مردم کمیت خزانہ اور راہ و رسم وہ 3 چیزوں کا جو ہے اس پہ اسپیشلی اکبر نے کہا تھا ان 3 چیزوں کے بارے میں آپ نے لکھنا ہے. تو وہ ساری چیزیں تو مجھے ایک تو اس کی تلاش تھی، وہ مجھے 2 دن میں نے صرف کیا، مجھے نہیں ملا جی. اور وہاں پہ سسٹم تو کیا بات ہے جی، یعنی وہ برٹش. اب میں نے سوچا میں نے تو انڈیا آفس لائبریری تلاش کرنا ہے جی، انڈیا آفس لائبریری. تو پھر صبح سویرے میں نے سوچا میں کہاں جا کے پوچھ لوں. سوچا کہ برٹش لائبریری جاتے ہیں وہیں سے پوچھ لیتے ہیں کہ جی تو پتہ ہوگا ان کو. میں برٹش لائبریری گیا، جس شام کو میں پہنچا نا تو اس کی صبح وہاں جا کے میں پوچھا میں نے کہ جی مجھے انڈیا آفس لائبریری جانا ہے. تو کہا جی آپ انڈیا آفس لائبریری کا مواد جو ہے وہ یہیں پہ شفٹ ہو چکا ہے 3rd فلور پر. وہ اب اس کا نام ہے ساؤتھ ایشین اینڈ افریقن اسٹڈیز اس کا نام ہے جی. تو میں دیکھو کیا چاہیے 2 آنکھیں نا، میں پھٹ ادھر پہنچا. تو کہا پھر آپ کو ممبر شپ لینا پڑے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے، ممبر شپ وغیرہ لے لیا. پھر اس کے بعد میں نے اچھا بہت بڑا ہال، آپ کے کالج کا ہال، اس کو یوں بٹھا کے یوں یعنی لمبائی میں نہیں چوڑائی میں یوں بٹھا کے 3 ایسے ہال جوڑ دیں تو کتنا بنے گا، ایسا حال تھا جی. اور سارا جو ہے وہ بھرا ہوا ہے، الماریوں سے کتابوں سے بھرا ہوا ہے. بیچ میں جو ہے وہ مختلف حاصلوں پر جو ہے وہ کمپیوٹر رکھ کے وہاں پر کرسیاں میز یہ وہ بڑے سیٹ کر کے رکھا ہوا ہے. میں حیران ہو گیا، اللہ اتنی بڑی لائبریری. اب آپ سنیں نا میری سادگی تھی، میں نے سوچا کتنی بڑی ہے لائبریری. میں نے سوچا تھا یہی لائبریری. اچھا تو پھر اس کے بعد میں جا کے جو ہے میں نے ادھر کاؤنٹر پہ میں نے وہ لکھ کے دیا ملا طالب اصفہانی اور یہ وغیرہ لینگویج جو ہے وہ پرشین. تو ایک خاتون میرے ساتھ آئی، کہا جی میرے ساتھ آ جائیں. تو وہاں پھر ایک جگہ پہ جو ہے وہ ایک کچھ الماریاں مجھے دکھائیں، یہ پرشین کے جتنا مواد ہے اس کا وہ ہے جی کیٹلاگ. جی وہ کیٹلاگ جسے میں نے لائبریری سمجھا تھا نا وہ صرف کیٹلاگ تھا. اچھا تو یعنی جو آپ کے لائبریری میں جو مٹیریل ہے نا اس کا کیٹلاگ جو ہے وہ ان الماریوں میں صرف کیٹلاگ ہے. اچھا میں حیران ہو گیا، 2 دن میں اس میں کیٹلاگ میں تلاش کرتا رہا کہ جی ملا طالب اصفہانی. تو اصفہانی کا نام تو تھا، طالب اصفہانی کے ہیں اور حوالوں سے کافی ذکر تھا. جناب قصے چہار درویش تک ہے، گل بکاولی تک ہے، یعنی کیا نہیں ہے، الف لیلا تک ہے جی وہاں پہ.
اس میں سب کچھ ہے. تو پھر 2 دن میں نے اس پہ صرف کر کے مجھے ان کیٹلاگس میں جو ہے وہ طالب اصفہانی والا معاملہ نہیں ملا. تو پھر میں نے سوچا یار بار بار تو نہیں آنا ہے, ابھی ایک بار پہنچا ہوں, خواہ ٹائم ضائع مت کرنا. تو پھر میں دوبارہ جا کے میں نے کہا یہ تو نہیں ملتا ہے, آپ جو ہیں وہ کارسپونڈنس آف احمد شاہ دی کنگ آف لٹل تبت وتھ کیپٹن وید دی پولیٹیکل ایجنٹ آف لدھیانہ پولیٹیکل ایجنسی. میں نے کہا یہ ڈھونڈنا ہے. خیر انہوں نے ڈھونڈا تو وہ 1 گھنٹے میں مل گیا, بالکل اسی ٹائٹل کے ساتھ تھا. وہ پھر میں لے کے آیا نا جی ادھر سے, وہ سارا مٹیریل لے کے آیا. میں نے ان کو بھی کاپی دی, میرے اس دوست کو بھی کاپی دی, اور میں نے اس سے اپنے اس کے لیے, اس کے بعد میرا یہ لاسٹ والا وہ ایڈیشن آیا ہے, تو اس میں بھی کافی مٹیریل میں نے اس میں ڈالا ہے. تو اس میں یہ ہے جی آپ کا جو لاسٹ جو احمد شاہ تھا نا, وہ بہت تیز ترار, بہت لائق آدمی تھا. 2 کام سے میں بڑا متاثر ہوں. ایک تو یہ ہے اس نے اس طرح کے فارن یعنی امور کے لیے نا ایک پٹھان کو یعنی وہ ہائر کیا ہوا تھا, نسیم خان اس کا نام تھا. اچھا یہاں سے 2 آدمیوں کو بھیجتا ہے جی وہ کیپٹن وید کے پاس. اس کے ایک خط کا میں آپ کو متن عرض کر رہا ہوں. اس خط میں لکھتا ہے کہ جی میں ملا جعفر اور نسیم خان کو آپ کی طرف بھیج رہا ہوں. کیپٹن وید کو لکھتا ہے تو آپ نے ملا جعفر کو جو ہے ویکسینیشن کس طرح سے کرنا ہے یہ سکھا کے بھیج دینا ہے. جی وہ اس وقت چیچک کا مسئلہ تھا نا وہ. تو ایک تو اس کو جو ہے وہ ویکسینیشن کا کام آپ نے سکھانا ہے, سکھا کے بھیجنا ہے. دوسرا جو ہے سنا یہ ہے آپ کے پاس پوٹیٹو نامی کوئی چیز ہے جو ٹھنڈے علاقے میں اچھا فصل دیتا ہے. ہم یہاں اینٹی فیمن کے طور پہ جو ہے اس کو آزمانا چاہتے ہیں. اندازہ کرنا یہاں قحط کے توڑ کے لیے ہم اسے آزمانا چاہتے ہیں. تو یہ آپ نے اسے سیٹ بھیج دینا ہے. یہ 1836 کی بات ہے. 1836 سے پہلے آپ کے پاس بلتستان میں آلو نامی کوئی چیز تھی ہی نہیں. یہ 1836 میں جو ہے اس کو انٹروڈیوس کیا ہے. جی ٹی بین کو بھی میرے خیال میں احمد شاہ نے 1834-35 میں دیوسائی میں 1836 میں کوئی ایسا جی ٹی بین کو بھی نہیں 1835 میں آیا تھا. جی 35 میں آیا تھا پہلا گورا ان کا. جی وہ جب آیا تھا نا, وہ جب آیا تھا تو اس وقت احمد شاہ یہ کولی پالس تک سے جو ہے وہ ڈاکو آتے تھے نا. یہ جی نہیں ابھی آج کل کولی پالس سے جو ہے وہ لوگ آتے ہیں یہاں مزدوری کرنے کے لیے. میرا اپنے پاس جو ہے ایک ٹیم کام کر رہی ہے کولی پالس سے ہی. اس زمانے میں کولی پالس سے جو ہے ڈاکو آتے تھے جی. وہ وہاں لوگوں کو جو کچھ ملے لوٹ مار کے لے جانے کے. جی تو ان کے خلاف ایکشن لے رہا تھا احمد شاہ. تو احمد شاہ نے اس سے ایک آدمی بیٹھایا ہوا تھا, وہ چونکہ پروگرام تھا نا ان کا, تو آپ نے ادھر ٹھہرانا ہے. اب دوسرے صبح کو احمد شاہ وہ جت وین آیا نا, تو احمد شاہ جو ہے وہ سروں کا 2 ڈھیر وہ 2 اس میں جو ہے وہ بنا کے نا ان کو گن رہے تھے. وہ ڈاکوؤں کے سر گن رہے تھے احمد شاہ. اور وہ لکھتا ہے نا وہاں سے آ کے پھر یہ ادھر سے آئے گیا برگے سے آیا تھا نا. برگے کے نیچے سے جو ہے وہ یعنی وہ رینگتے ہوئے آ سکتے تھے جی. اس وقت وہ جو حصیل بنائے تھے نا, تو وہ ادھر سے جو ہے نیچے سے رینگتے ہوئے احمد شاہ خود بھی رینگتے ہوئے ادھر سے نکلا ہے, اور وہ جٹے وین بھی جو ہے رینگتے ہوئے. اس جنگ کا شنا میں شیگوشیر میں گیت ہے. اچھا اسی کا ہے. میرے خیال میں پروگرام کو وقت اور بھی ہو چکا. جو اگر وہ ربانی صاحب نے جو سوال کیا وہ پہلے میں نے بھی سوال کیا تھا, اس کتاب کی غیر جانبداریت پہ آپ کتنا مطمئن ہیں, اس کو 2 لائنوں میں بتا دیں تو ہم تاکہ پروگرام کو لانچ کریں. اچھا نہیں مجھے ذاتی طور ذکر کرنے کے لیے آپ اس کے وہ چھپا نہیں سکتے ہیں. اور آپ بہت چاہتے ہیں ایک آدمی کو, آپ اس کا جو ہے ذکر کرنا چاہتے ہیں. یعنی تاریخ ایسی چیز ہے جی, مغل حرم میں جو ہے وہ کتنی کنیزیں ہوں گی, ہزاروں میں ہوں گے نا. ایک اس کا انارکلی کا ذکر آتا ہے, باقی کسی کا ذکر نہیں آتا. تاریخ ایسی ہوتی ہے کہ جی اس کا اپنا ایک مزاج ہے, اسی مزاج پہ جو ہے آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے, لکھنے والے کو فالو کرنا پڑتا ہے. وہاں جو ہے وہ حدود و قیود جو ہے وہ ایسے ہوتے ہیں. ہم حسمت اللہ جو ہے وہ اس کے حق میں لکھنا چاہتا تو پھر بھی نہ لکھ سکا. میں جو بار بار ہماری نئی نسل سے جو ہے وہ ایک چیز مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے. یہ مثلاً ہمارے یہ جو کیا ہے جی, اس کو کیا کہتے ہیں جی, وہ 1840 پر دنیا سچ سن لینے والا, اس کو ایک خاص اصطلاح ہے. ہاں جی اسٹیٹ سبجیکٹ رول. جی جی یعنی اس پہ قوم نے تسلیم کیا ہے کہ جی یہ ڈورے جو ہیں وہ آپ کے بڑے ہمدرد تھے,
بس آپ کی ہمدردی پہ جو ہے ان کو راتوں کی نیند حرام تھی. ہاں جی. حالانکہ وہ سیدھا سادہ جو ہے وہ میں نے دیکھیں آپ جب ڈوروں نے یہاں پہ فتح کیا, قبضہ مستحکم ہو گیا, اس وقت صورتحال یہ تھی آپ کے یہاں پہ جہالت اور غربت کا دورہ تھا, اور ان کا قبضہ مستحکم ہو گیا 1852 کے لگ بھگ, ٹھیک ہے نا. تو یعنی بغاوت کے جو خطرات ٹل گئے, تو اس کے بعد ان کو ایک ہی خطرہ تھا. خطرہ یہ تھا جی, وہ پنجاب کے سکھوں سے یہ لوگ بہت ڈرتے تھے. دولت ان کے پاس ہے, عقل ان کے پاس ہے, تعلیم ان کے پاس ہے, اور پہلے بھی یہ سکھوں نے اٹھا کے جو ہے 1837 میں نا ایک بغاوت جو ہے وہ وہاں پہ ہو گئی تھی نا, وہ اسی سے ڈرتے تھے. اس لیے انہوں نے اس سے دیکھیں نا ابھی اس وقت اسکردو کی زمینیں فروخت کر کے جو ہے کتنا بڑا انقلاب آیا ہے. یعنی جنہوں نے جو ہے وہ کروڑ کا نام نہیں سنا ہوگا, ایسے لوگوں کے پاس کروڑوں روپے آئے ہوئے ہیں اس وقت. اس انقلاب نے آنا تھا جی, اگر یہ لوگ وہ سسٹم نہ بناتے تو اس وقت آپ کا ہوتا انقلاب. یہاں سکھوں نے آنا تھا, اور سکھوں کے پاس دولت کی ریل بیل تھی, پیسے بہت تھے, انہوں نے آنا تھا, اور وہ سارے سکھ جو ہیں ان کے مخالف تھے. یہ ہندو ڈھوروں کے مخالف تھے جی, اور یہ یہاں انقلاب لا سکتے تھے. انہوں نے صرف اس راستے کو روکنے کے لیے نا وہ وہی کر دیا. اب اس کو ہم نے سوچا ہے کہ جی ہم نے یہ وی ہیو ٹیکن اٹ فار گرانٹیڈ کہ جی وہ ہمارے جو بڑے سکھ کے حساب کو, یعنی وہ ہمارے بڑے یعنی دوست تھے, وہ ہمارے ہمدرد تھے. ایسا بالکل نہیں تھا. وہ صرف سکھوں کو روکنے کے لیے, اس خطے کو ٹالنے کے لیے, اپنی حکومت کو دوام دینے کے لیے انہوں نے یہ رول دیا. پھر جہاں تک کتاب کے کانٹینٹ کا ہے, اس میں میرے خیال میں ان کا اپنا ایک جملہ ہم لے کے اسی کو کلوزنگ کی طرف لے کے جاتے ہیں. انہوں نے خود لکھا ہے کہ جب میں مختلف علاقوں میں گھوما پھرا اور سارا مواد جمع کیا, اور جب لکھنے بیٹھا تو اس میں تضادات بھی تھے, اس میں ریپیٹیشنز بھی تھی, بہت سارے چیزیں تھیں. میں نے بہت اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروکار لاتے ہوئے احتیاط سے کام لیا ہے. پھر بھی کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو آئندہ آنے والے محققین پہ چھوڑتا ہوں, وہ اس کو کریکٹ کر کے اس سلسلے کو آگے بڑھائیں. اور میرے خیال میں تحقیق میں ہوتا بھی ایسا ہی ہے, جو بھی بندہ کوئی کام کرتا ہے وہ حرف آخر یقیناً نہیں ہوتا, اس میں اصلاح کی گنجائش, اس میں بہتری کی گنجائش ہوتی ہے. تو یہ جو ہمارے محققین, جس طرح ابھی یوسف صاحب نے خود بھی فرمایا کہ انہوں نے کریکشن کر کے چیزیں آگے دی ہیں تاریخ بلوچستان میں. ابھی ہمارے یونیورسٹیز میں پڑھنے والے جو مختلف ریسرچ تحقیق میں ہے وہ اس تحقیق کو آگے بڑھائیں گے. تو بالکل اس نے خود بتایا کہ جی میں آئندہ کے مورخین پہ چھوڑتا ہوں. جی جی, اس طرح سے تو اس کی شرح نہیں لکھی ابھی تک, تاریخ کا تو بہرحال جی ہم یوسف صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے وقت دیا, اور اس محفل کے منتظمین کمشنر صاحب کا اور ماہرہ کا کہ انہوں نے اس خوبصورت تقریب کا اہتمام کیا. آئندہ جو بدھ کو پروگرام ہوگا وہ ایک مشہور ناول ہے ویجیٹیرین, جس کو لٹریچر کے حساب سے 2024 کا نوبل پرائز بھی ملا. یہ ہانگ کانگ اس کے لکھنے والے ہیں, ان کی یہ ناول ہے, اور اس کے اوپر آئندہ بدھ کو جو ہے یہاں پہ بک ریویو ہوگی. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. اس میں بہت صبر سے جو ہے وہ آپ نے سنا, کچھ آپ نے بولا. شاندار. تھینک یو سر, تھینک یو.